السلام علیکم ناظرین، مکرم چودھری محمد علی صاحب سے انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ انٹرویو میں بات ہو رہی تھی تعلیم الاسلام کالج کی اور خصوصاً حضرت مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثالث کی شفقتوں کی، اور کس طرح آپ انتظام چلاتے تھے، لوگوں سے کس طرح اپنے طلباء سے، اپنے اسٹاف سے محبت کا سلوک فرماتے تھے۔ اور اسی سلسلے میں پھر جب تقسیم ملک ہوئی تو کالج ٹی اے کالج قادیان سے لاہور شفٹ ہوا، اور وہاں سے پھر جب ربوہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے ارشاد کے تحت شفٹ ہوا تو اس دوران کیا کیا واقعات رونما ہوئے، کس طرح کالج کو ربوہ لایا گیا، کن حالات میں لایا گیا، اور حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے کس طرح ان حالات میں سارے مسئلے کو بڑی خوش اسلوبی سے طے کیا۔ تو اس سلسلے میں مکرم چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ کالج کو لاہور سے ربوہ لانے میں ارشاد تو خلیفۃ المسیح الثانی کا تھا، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے عام طور پر یہ بات لوگوں کو بتائی نہیں تھی، اور یہ اپنی ذمہ داری کے طور پہ یہ کام کر رہے تھے، اور بڑی مخالفت تھی اس بات کی کہ کالج ربوہ شفٹ کیا جائے، کیونکہ وہاں لاہور میں کئی لحاظ سے شہری ماحول ہونے کے ناطے لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں فائدے ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس وقت آپ بتا رہے تھے کہ کالج جب ربوہ آیا تو سٹرکچرز آدھے کھڑے تھے، حضرت صاحب نے خود اپنی نگرانی میں تعمیر کا فرمایا تھا کہ میری اجازت کے بغیر تعمیر نہ ہو، اور جب چودھری ظفر اللہ خان صاحب تشریف لائے تو ہال میں تقریر ہوئی تو اس کی چھت نہیں تھی۔ تو انہی حالات کے بارے میں پھر اور کوئی ہمیں بتائیے۔ اب میاں صاحب نے یہ ذکر فرمایا ہے تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جب کالج یہاں آ گیا تو اس وقت جہاں کالج بن رہا تھا یہ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں بائی دی وے، تو حضرت بیگم صاحبہ لاہور میں تھیں اور حضرت صاحب یہاں تھے، اور آج کل یہ جو کوٹھی ہے میاں حنیف احمد صاحب کی، غالباً یہی کوٹھی تھی کیونکہ یہ جگہ وہی ہے، اور شاید کہ نئی کوٹھی بنی ہو لیکن وہ جگہ وہ ہے۔ تو اس کوٹھی میں حضور کی رہائش ہوتی تھی، اس وقت بجلی نہیں ہوتی تھی، تو خاکسار کی بھی حضور کی خدمت میں یہ سال ڈیوٹی تھی حضرت صاحب کی۔ میں حضرت صاحب نکل جاتا ہے، اس وقت تو حضرت میاں صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، تو لال دین صاحب بھی ساتھ ہوتے تھے، اور یہ خادم تھے، جی خادم لال خادم تھے، اور ہم تین تھے اس کوٹھی میں، لیکن کچھ آبادی اور بھی تھی، وہ بطخیں تھیں، اور ان بطخوں کو میں تو نہیں سمجھتا کسی نے ٹریننگ دی ہو، فجر کی نماز سے وقت وہ کم از کم میرے پاؤں پر تو ٹھونگے مارتی تھی، دوسروں کو کیسے جگاتی تھی۔ حضرت صاحب کا یہ ہے کہ میں اس پر علی وجہ البصیرت اپنے تجربے کی بنا پر بڑی ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ بہت اچھا ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے، شرف حاصل ہوا ہے۔ میں نے حضرت صاحب کو نہیں دیکھا کہ حضور کب بیدار ہوئے اور کب لیٹے اور کب پھر جاگے، تو ہمیں جب ہم جاگتے تھے تو پہلے سوٹی سے وہ جو چوتا ہوتا تھا اس کو ہلاتے تھے کہیں بچھو وغیرہ نہ ہو۔ تو کھانا جو ہوتا تھا میں تو کھاتا تھا وہاں سے، پہلے لنگر خانے سے کھایا۔ لنگر خانہ کیا تھا اس وقت، مسجد مبارک کے پاس ساتھ ایک کمرہ ہوتا تھا، وہ انٹر ہوں تو دائیں طرف وہ چھوٹا سا کمری سی تھی، وہ دارالضیافت تھا۔ مجھے نہیں پتا اس وقت کون تھے، لیکن بعد میں شاید حضرت حکیم صاحب بھی، حکیم فضل الرحمان صاحب، اس سے پہلے قاضی محمد عبداللہ صاحب تھے۔ قاضی محمد عبداللہ صاحب تو قادیان میں بھی تھے، ہاں وہ یہاں بھی تھے۔ تو اس سے ایک واقعہ اور یاد آ گیا، اگر موقع ملا تو ان کو بھی کہیں ذکر آ جانا، باتوں باتوں میں ذکر آتا ہے۔ اینی وے، تو
میں تو ہاں بائی دی وے کوئی درخت نہیں تھا وہاں اور دھوپ ہوتی تھی، ربہ میں کوئی درخت نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا۔ اسٹیشن سے اگر کھڑے ہوں تو میدان تھا، اور گاڑی کہیں آ رہی ہو تو دور سے بھی 2 میل سے بھی نظر آتی تھی۔ اسٹیشن پر ایک درخت تھا کیکر کا، اور احمد نگر اچھا میرا اس درخت سے تعارف نہیں ہوا، لیکن وہ ہوگا۔ ایک درخت تو یہاں سڑک کے پاس بھی تھا، جی وہی احمد نگر جاتے ہوئے وہ پگڈنڈی اسی کے پاس سے گزرتی تھی۔ تو جب پیسے ختم ہو جاتے تھے تو حضور نے اجازت لے لی ہوئی تھی چندے کے لیے، ڈونیشنز کے لیے، تو کبھی حضور خود جاتے تھے، کبھی حضور بھیج دیتے تھے۔ 1 یا 2 دفعہ مجھے بھی اس وقت جانے کا اتفاق ہوا جب حضور یہ جو ہمارے کیا نام تھا جو نون تھے، ملک صاحب خان، صاحب خان ان کے وہاں گئے تھے، اور وہ انہوں نے جب حضرت صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم لوگوں نے ڈونیشنز کی اجازت دی ہے، تو انہوں نے موقع نہیں دیا کہ سب کہیں کہ دیں۔ انہوں نے کہا اس وقت میاں صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب کتنے پیسے، تو رول یہ تھا کہ 5,000 سے کم نہیں لینے، 5,000 سے زیادہ نہیں لینے۔ وہ میرا فرض تھا کہ میں کہتا، حضرت میاں صاحب کیسے کہتے کہ 5,000 روپے دے دو، تو انہوں نے اچھا کہ بس خیر بڑا انہوں نے چیک کر دیا اس طرح۔ تو ایک دفعہ مجھے لاہور بھیجا، ہاں وہ بائی میں بات یاد بھول گئی کہ درخت کوئی نہیں تھا، کوئی چھت نہیں تھی، اینٹوں کے لیے بھٹا خود ڈالا تھا تاکہ سستی اور اچھی اینٹیں ملیں، اور بھٹے کے انچارج تھے منشی محمد شریف صاحب ہوتے تھے، وہ تھے۔ تیسرے ایک کارکن تھے جو اس دوران جب کالج شفٹ ہو رہا تھا وہ شامل ہوتے تھے، اور یہاں بھی کبھی کبھی شامل ہوتے تھے، چودھری غلام حیدر صاحب، چودھری غلام حسین صاحب کے چھوٹے بھائی جو اوورسیر ہوتے تھے ان کے۔ تو مجھے لاہور بھیجا، ہاں تو دھوپ بڑی ہوتی تھی، تو یہ مجھے یاد کروا دینا جب میں لاہور سے واپس آیا ہوں تو میرے لیے بھی چھتری خریدی گئی تھی۔ تو وہاں گیا، اور اس زمانے میں شاید ہڑتال تھی، پتہ نہیں کیا، تو سیدھی یہاں سے بسیں نہیں جاتی تھی، فیصل آباد سے ہو کے جاتی تھی، اس وقت لیل پور کہلاتا تھا، اور کچہری بازار کے باہر اڈا تھا، بسوں کا بھی ٹرکوں کا بھی، آج کل وہاں عمارتیں بن گئی ہیں۔ تو نئی ڈیزل کی گاڑیاں آئی تھیں، اور ان میں سے دھواں نکلتا تھا آگے اوپر انجن سے ہی، اور انجن بڑا گرم ہو جاتا تھا، اور ان کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ اب گرمیوں کا موسم تھا، اگلی سیٹیں خالی تھی، اب تو ہر شخص اگلی سیٹ پہ بیٹھتا، اس وقت اگلی سیٹ پہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ میں بیٹھ گیا، میں جوانی تھی اس وقت، تو رستہ تھا یہ جڑا والے کے راستے، یہ نئی سڑک نہیں تھی بنی، سامنے سورج تھا، میں بیٹھا، لاہور پہنچ گئے۔ لاہور پہنچ کر میں اب بھی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس میں کوئی اخلاص کی بات نہیں ہے، یہ میری بیوقوفی تھی کہ میں ٹانگا استعمال کرتا ہوں اس گرمی کے موسم میں۔ اب خیال کریں کہ وہاں سے چلے ہیں، اڈا تھا یہ جو سلطان کی سرائے کہلاتی تھی، جی یہ میڈیکل کالج کے اس طرف کر کے ہے، وہ ہے نا، تو وہاں سے چلا ڈیوس روڈ پہنچ گیا، سرے پر وہ میں واقف تھا اس علاقے میں، جو ایم بی ہاسٹل وہاں تھا، تو اس لیے میں مینٹلی میں نے یہ کیلکولیٹ کیا وہ پہلے وہاں چلتا ہے۔ وہاں مرحوم مغفور ڈاکٹر محمد بشیر صاحب، قاضی محمد بشیر صاحب، حضرت قاضی اسلم صاحب کے بڑے بھائی، میں سب غالباً پتہ نہیں صحابی تھے، وہ میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ ان کے چھوٹے بھائی تو یہاں صحابی تھے، یہ جو فیصل آباد میں تھے۔ ہاں تو ان کے متعلق مشہور تھا کہ وہ احمدی نہیں رہے، حالانکہ احمدی تھے، ہم بڑی جلدی فیصلے کر لیتے ہیں، یہ جماعت کا کام ہے کہ بتایا کہ کون ہے کون ہے، بلکہ حق بھی نہیں کسی کو، کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کسی کے متعلق یہ فیصلہ کرے کہ وہ کیا ہے، نہ کسی مولوی کو، غیر احمدی مولوی کو، نہ کسی ہمارے مولوی کو یا ہمارے کسی فرد کو، یہ ایک اصول ہے۔ تو میں ڈرتے ڈرتے گیا،
ایک تو قاضی صاحب چونکہ میرے استاد تھے، ان کے ذریعے سے مجھے احمدیت کا شرف حاصل ہوا، تو ان سے میں ملا نہیں تھا ابھی تک، لیکن یہ کان میں بات پڑی ہوئی تھی، اور میں حیران ہو رہا تھا کہ میاں صاحب نے مجھے ان کے پاس بھیجا ہے، میں چلا جاتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیا بات ہوگی۔ تو میں گیا، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں لی، بہت بزی تھے۔ ہی لکڈ لائک اے کنگ، بڑے سائز پہ تھے وہ، خوبصورت، بڑے باوقار۔ میں نے سنا ہے کہ حضرت چودھری ظفر اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے میں کسی سے مرغوب نہیں ہوتا سوائے ڈاکٹر قادری محمد بشیر کے۔ اور ایک دفعہ تو یہ بھی ہوا تھا، کانوکیشن تھا ہو رہا، پتہ نہیں کسی کالج کا ہوگا، تو پریزیڈنٹ ایوب واز لیڈنگ دی پروسیشن، جو اسٹاف کے ساتھ ہوتی ہے چیف گیسٹ کے طور پر، تو اس کی نظر پڑی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، وہاں رکا، پروسیشن کو چھوڑا، وہاں جا کے ملا ڈاکٹر صاحب۔ تو میرے طبیعت پہ ایک طرح کا رعب بھی تھا اور کچھ تعجب بھی تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، پیسے مانگنے ہیں کیا کہیں گے۔ میں نے جا کے سلام کیا اور کچھ قاضی اسلم صاحب کے لحاظ سے تعارف کروایا۔ تو فرمائیے کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی کالج بن رہا ہے، کالج ہم یہاں سے شفٹ کرنا ہے، کالج بننا شروع ہوا ہے، اس کے لیے بجٹ تھوڑا منظور ہوا تھا جماعت کے حالات کے لحاظ سے، لیکن ڈونیشن کی اجازت مل گئی ہے، تو میں ڈونیشن لینے آیا۔ انہوں نے جیب سے چیک نکالا، جب ان کی وفات ہوئی ہے، جنازہ یہاں آیا تو حضرت قاضی اسلم صاحب نے مجھے یہ واقعہ یاد کروایا، تو دستخط کر دی، بلینک چیک ہے، پھر جتنا مرضی لکھ لو۔ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا جی نہیں، نہ 5000 سے کم نہ زیادہ۔ ٹھیک ہے یہ لے جاؤ۔ میں کہا نہیں آپ نے ہاتھ سے لکھے۔ جی پھر یہ جو شیخ سارے مربی تھے، شیخ امریکہ میں بھی رہے، لنڈن میں بھی رہے، نام بھول جاتا ہے، شیخ مبارک احمد، شیخ مبارک احمد صاحب، ان کی فیملی کے ایک تھے، مجھے نام نہیں یاد افسوس ہے، ان سے لیے ایک سے لاہور، اور پیدل پھرتا رہا سارے لاہور میں، دھوپ میں، سخت دھوپ میں۔ واپسی پھر بس پہ ہوئی، اگلی سیٹی ملی اور پھر سامنے سورج، شام کے وقت۔ اور تھیلے میں میرے پاس کیش ہم لیتے تھے، چیک کم لیتے تھے، چیک بھی لیتے تھے لیکن کیش زیادہ، کیش ہی شکل میں میرے پاس کم از کم بھی ہوگا تو اس زمانے کے لحاظ سے بڑی رقم ہوتی ہے، 50,000 سے کم نہیں ہوگا، تو وہ میں نے یوں پکڑا ہوا تھا۔ اور اس زمانے میں ابھی تک پرانے سوٹ تو ابھی بھی پڑے ہیں، قادیان میں تو سوٹ ہی پہنتے رہے ہیں، پتہ نہیں تھا کہ نہیں پہننے چاہیے، ہیٹ بھی لیتے رہے ہیں، تو وہ میں نے تھیلا پکڑا ہوا۔ جب میں بسوں کے اڈے کے پاس آگے بس ٹھہری، اترنے لگا تو مجھے چکر آیا، وہاں رستے میں بھی مجھے احساس ہوا کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ جب بس سے اترا تو مجھے چکر آیا، یوں لگا جیسے میں گرنے لگا ہوں۔ تو بازار میں، اب تو فوت ہو گئے، ڈاکٹر ممتاز صاحب ہوتے تھے، یہاں انہوں نے اینکوں کی دکان تھی کچہری بازار میں، یہ ڈاکٹر وسیم جو ہمارے سرجن ہیں مشہور و معروف، ان کے والد صاحب، بڑے تعلق تھے ان سے شروع سے، قادیان کے زمانے سے تعلق تھے، تو ان کے پاس میں پہنچ گیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی ڈاکٹر بنایا، انہوں نے کوئی ملٹری کے کیپٹن تھے، ان کے پاس مجھے لے گئے، انہوں نے میرا ٹیمپریچر دیکھا تو بہت زیادہ، یہ لائل پور میں، لائل پور بازار ہی میں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی برف شرف پہلے بنوائی، پھر اس نے ماشکی بلایا ایک، اس کو کہا کہ مشق پانی کی بھر بھر کے لاؤ کہ ان کے اوپر پھینکو۔ اب میری جیسے یہ تو اتار دی، اور وہ کوٹ بھی اتارنے کی کوشش کی میرے ہاتھ میں، وہ میں چھوڑ نہیں رہا تھا، تو وہ کوٹ آدھا اترا ہوا یوں لٹکا کر انہوں نے مجھ پر پانی ڈالا، بھیگ گیا بالکل،
پھر مشق آئی، وہ ٹھیک ہو گیا، بخار اتر گیا، سن اسٹروک ہوا سی، کچھ دوائی شوائی بھی دی اور کہا کہ آپ اس وقت گرمی ہے، ابھی آپ سفر نہ کریں، رات کو سفر کریں۔ چلو ٹھیک ہے، ماڑی انڈے سے چڑھنا سی۔ جس وقت کچہری بازار سے نکل کر ٹانگا جو ہے پھر اس سڑک پر آیا تو مجھے پھر چکر آیا۔ 7 بسوں کا اڈا تھا، بسوں کا نہیں، ٹرکوں کا بھی اڈا نہیں، وہ جو ان کا آفس ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں فون کر دوں تو زیادہ بہتر ہے، میرے پاس پیسے ہیں۔ چنانچہ میں نے کہا جی میں نے فون کرنا، یہاں کریں، کہاں کرنا ہے؟ میں نے کہا جی ربوے، اب کر لیں۔ میں نے فون کیا، اس وقت کال بک ہوتی تھی، تو حضرت میاں صاحب بولے، میں کہا جی میں نے طبیعت میری خراب ہو گئی ہے۔ اس وقت نہیں پتا سن اسٹروک تھا، مطلب کہ اب کہہ رہا ہوں کہ سن اسٹروک، تو وہ کسی کو کہیں کہ اسٹیشن پر آ کر مجھے لے جائے، پہاڑی انڈس پہ آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹرین چ بیٹھا تھے، وہ ساری پٹھانا نال پری ہوئی سی، میاں والی پٹھان۔ طبیعت میں خوف بھی آیا کہ پتہ نہیں میرے پاس پیسے ہیں، اچھے لوگ تھے۔ میں نے کہا جی ایک اسٹیشن ہے نواں بنیا، زمانہ بھی امن کا ہی تھا، ہے جی، امن کا زمانہ تھا، امن کا زمانہ تھا، کوائٹ رائٹ، دیٹس دی تھے۔ تو میں نے ان سے کہا جی کہ میں نے ربوے اترنا ہے، ان کو نہیں پتا تھا ربوہ کیا۔ میں نے کہا دریا کے باہر دیکھتے وقت گاڑی روکے گی تو آپ مجھے نیچے اتار دیں، اگر میں نہ بھی اترا مجھے زبردستی اتار۔ پلیٹ فارم کو تھا نہیں، ایک ڈبہ سے پڑا ہوتا تھا، باقی اس طرح تھا۔ تو وہاں میں اتر گیا۔ جس وقت اترا تو ایک بینچ پہ ہوتا، اس میں پہلے بیٹھ گیا، انتظار کیا، کوئی نہ آیا۔ پھر میں نے بیٹھے بیٹھے، چلا نہیں جاتا تھا، یہ جو سن اسٹروک کا جو بخار ہے بڑا خوفناک ہوتا ہے اگر زیادہ ہو جائے، تو میں نے پٹڑی کے راستے پیدل بیٹھ کر چلنا شروع کیا کہ وہاں پہنچ جاؤں۔ ماڑی انڈس بہت دیر کے وقت آتی تھی، کوئی 2 بجے قریب آتی تھی اس وقت، اب شاید بدل گیا ہو ٹائم۔ تو کوئی نہ آیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کالج سے وہ گاڑی نکلی ہے صاحب کی برزل ہے، تو محمد احمد صاحب حیدرآبادی وہ ڈرائیو کر کے مجھے لے گئے۔ تو اس کے بعد پتہ لگا کہ یہ بیماری ہے، علاج واج بھی ہوا، میاں صاحب تھے، ڈاکٹر لطیف صاحب ہوتے تھے کہ یہاں، ڈاکٹر لطیف تھے، کیا نام تھا ان کے پہلے، حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب کے بیٹے، ان کا کیا نام تھا؟ ڈاکٹر محمد احمد صاحب ہوتے تھے۔ تو ان کا وہ ہوا ٹھیک ہے، ان کا جی ان کو سن اسٹروک ہو گیا۔ اچھا جی، تو میرے لیے چھتری خریدی گئی۔ حضرت صاحب دھوپ میں مزدوروں کے درمیان سارا دن کھڑے ہوتے تھے اور میں چھتری ہوتی تھی۔ پھر برآمدہ بن گیا، پھر تو بعد کی بات ہے۔ تو اس چھتری پہ بڑا اعتراض ہوا، آڈیٹر نے اعتراض کر لیا۔ آڈیٹر ہوتے تھے سید محمود عالم صاحب، بہاری، ان کا بیٹا پڑھتا تھا ہمارے ساتھ، ایم ایس سی اس نے کیا، رشید عالم، ہے جی، رشید عالم۔ پھر نظر نہیں آیا، وہ پتہ نہیں وہ لاہور میں باہر ہوا تھا۔ اچھا، تو انہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ تعمیر سے تو خریدی نہیں جا سکتی چھتری۔ وہ ایک بڑا لطیفہ بن گیا، اور دیٹ فائل واز شٹنگ کاک ان بٹوین، وہ ہوتا رہا۔ تو وہ پھر عمارت بنی۔ لیکن کالج میں ابھی جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، اوپر چھت پہ ٹھہرا ہوا تھا، تو وہاں اس کو تالا لگا ہوا تھا، اس میں میری بندوق بھی تھی، اس میں جو کوئی پیسہ میرے پاس تھا یا والد صاحب مرحوم سے ملا تھا، میں بیمار ہو گیا تو کچھ تو انہوں نے میرے علاج پہ خرچ کیا، باقی میں نے کتابوں پہ خرچ کیا۔ اور میڈیکل سکول کو ہم نے چابی دی تھی، انہوں نے تالا توڑ دیا۔ صوفی بشارت رحمان صاحب وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، بڑا سخت سیلاب آ گیا۔ یہ لاہور کی گل کر، لاہور کی بات کر رہا ہوں، لاہور جڑا کالج دی کالج کی۔ تو یہاں صوفی صاحب کا وہ آئی اطلاع کہ انہوں نے وہ لوٹ لیا ہے، بڑے پریشان ہوئے۔ تو حضرت صاحب، میں نے کہا یہ دیکھ لیں،
اپنی بیوقوفی سادگی میں نے پتہ نہیں کیا فکرے بولے، کیونکہ آپ فکر نہ کریں سنیں گے. ظفر اللہ حسن کو جا کے ملو میری طرف سے. حضرت صاحب ظفر اللہ حسن حضرت صاحب کو بڑا دوست تھا، ڈی سی لاہور. تو وہ پتہ نہیں شاید کیمبرج آکسفورڈ میں اکٹھے پڑے ہوں یا کچھ، لیکن اس نے احترام بڑا حضرت صاحب کا کیا. تو میں جا کے ملا، میں نے کہا جی وہ بیوی تھی وہاں. تو انہوں نے اس کو کیا، اچھا آپ وہاں پرانی نارکلی کا جو تھانہ ہے وہاں پہنچے، وہاں آپ کا انتظار ہو رہا ہے. وہاں پہنچے، لو جی آ گئے. اور میں ان کو لکھاؤں کہ یہ اتنی کتابیں تھیں کہ یہ تو چھوڑیں، آپ زیور دیکھیں کتنا تھا، کہ لکھیں جی اتنا زیور لکھیں. میں کہا جی زیور نہیں لکھیں جی، صاحب کا حکم ہے. جو واپس میں آیا، اچھا اس کے پیچھے جو ہاسٹل تھا اس کا ایک آدھ کمرہ ہمارے قبضے میں تھا. وہاں میرے والد صاحب مرحوم، اور وہ اوپر سے نیچے نکال کر انہوں نے وہاں ڈمپ کر دیا ہوا تھا. تو مجھے لقمہ دے دیا کریں، میں بھول جاتا ہوں بات کرتے کرتے. چوری ہوئی ہوتی لاہور میں؟ پولیس کی رپورٹ؟ ہاں پولیس کی رپورٹ ہوئی. ہوا یہ کہ اس میں سے میری بندوق بھی نکل آئی. اچھا حضرت صاحب کے پاس ایک 5 شاٹ آٹومیٹک ہوتی تھی، تو ہم نے بھی دیکھا دیکھی وہ خرید لی تھی، وہ وہاں پڑی تھی. اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو پتہ نہیں کہیں جمع کروایا ہوا تھا، تو ثابت ہو گیا کہ انہوں نے وہ ڈاکہ مارا ہوا ہے. تو پھر مجھے تفصیل کا تو پتہ نہیں، لیکن میرا خیال یہی ہے کہ حضرت صاحب نے ان کو معاف کیا. تو میں رپورٹ دیتا رہتا تھا، تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے ہو گیا، وہ تیری ہوگی. انہوں نے معافی منگی آگے. وہ جو میڈیکل کالج کا جو پرنسپل تھا وہ اور سٹاف سارے میرے پاس آئے اور معافی مانگی کہ جاؤ. تو پھر یہاں آ گیا. تو یہاں پھر صاحب ہاں چھٹیوں کے دوران بھی جب کالج تکمیل ہو گیا تو ابھی شروع نہیں ہوا تھا، تو میں پھر لاہور چلا گیا. وہاں سے سارا سٹاف یہاں کالج دیکھنے آئے، اور حضرت میاں صاحب اتنے ایکسائٹڈ تھے، اوپر کی چھت پہ کھڑے تھے اور اونچی آواز سے ہمیں کہہ رہے تھے آ جاؤ جلدی دیکھو، گھر جا کے دیکھو. اچھا وہاں سے جب آنا تھا تو وہاں 2 چیزیں تھیں جو ہم یہاں لانا چاہتے تھے. بہت سی چیزیں لانا چاہتے تھے، حضرت صاحب کو ہم تک کوئی چیز نہیں لانی، حضرت میاں صاحب کا. لیکن ہم نے ایک گستاخی کی. اب میں ذمہ داری تو مجھ پر ہی آتی ہے، اب وہ تو فوت ہو چکے ہیں قاری چودھری غلام احمد صاحب، لیکن ہم دونوں شامل تھے. ایک تو ساگوان کی لکڑی کا بنا ہوا وہ تھا جو کاؤنٹر ہوتا ہے بہت لمبا. دوسرا تھا وہ جو ہوتے ہیں ڈرم ہوتے ہیں گیس کے، 2 ڈرم تھے بڑے بڑے، وہ اس میں گیس بھر جاتی ہے اور وہ پھر اوپر اٹھتا ہے، وہ لوہے کا ہوتا ہے. وہ ایک ڈرم اور ایک وہ کاؤنٹر جو تھا بڑا لمبا، اتنا لمبا تھا جیسے اس کمرے تک. دوسری طرف اس کے تھیں الماریاں تھیں نیچے، اور ادھر وہ. حضرت صاحب بڑے ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ چوری کرنے سے اب باز نہیں رہے. اسی کہ جی اسی ہوتے ادھا تو اسے فٹنگ کی ہے، دروازے اسی لائے، لیبارٹری اسی بنائی دوبارہ، تو اے لے آئے تو کی ہوئے. بالکل نہیں، میرے سامنے چیز نہیں آنی چاہیے. وہ ساگوان والی جو تھی وہ تو ہم نے نہیں چھوڑی، وہ بعد میں آہستہ آہستہ ہم نے قبضہ کر لیا. وہ ہاسٹل میں لے آئے اور ان کو باہر رکھ دیا، کالج کی حدود سے باہر. وہ جہاں میڈیکل سکول بنا ہوا تھا نا، ایک ہوتی تھی عمارت بسیدہ سی، پتہ نہیں اب وہ ہے یا نہیں ہے، طبیہ کالج جو تھا وہاں ادھر رکھ دیا. پھر یہاں باسکٹ بال شروع ہوا. باسکٹ بال جب شروع ہوا تو پہلے انچارج جو تھے وہ نصیر خان صاحب مرحوم تھے. ان کو باسکٹ بال آتی بھی تھی، اور ان میں وہ خصوصیات تھیں آرگنائزیشن کی بھی، اور بڑا زبردست چیز تھے، خود بھی پلیئر تھے. پھر وہ چلے گئے ولایت، تو میرے سپرد ہوا. اب سپرد ہوا تو حضرت صاحب تھے سینٹرل زون جو باسکٹ بال ہے اس کے چیئرمین تھے، پریزیڈنٹ تھے. سینٹرل زون سے مراد تھی پنجاب اور باقی سارا نارتھ جتنا، وہ سینٹرل زون تھی. بعد میں ڈویژن بن گئے اور بڑا کچھ ہوا. تو
وہ ہم جاتے تھے میٹنگ اٹینڈ کرنے. اچھا یہ خواجہ غلام حسین صاحب کا ذکر اس دن آیا آپ نے؟ کسی اور جگہ ذکر ہو رہا تھا؟ نہیں, کسی نے مجھے آ کے کہا کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ آپ کو یاد کرتے ہیں. اچھا خواجہ غلام حسین کے بھائی خواجہ غلام صادق صاحب وہ اسلامیہ کالج کے وائس پرنسپل تھے جو ہماری جگہ آیا کالج. اس کو آپ کہتے ہیں اسلامیہ کالج ریلوے لائنز. تو یہ وائس پرنسپل تھے. پرنسپل خواجہ اسلم تھے. یہ فلاسفی کے تھے. اور حضرت قاضی اسلم رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے شاگرد تھے. اس لیے ہماروں کو قدر مشترک بھی تھی. میرا ان سے پہلے اتنا تعارف نہیں تھا لیکن بہرحال وہ تعارف ہوا. تو وہ میں نے دعا کا ذکر کیا. میں کہا پہلے کیوں نہیں ہوا ذکر؟ نہیں ہوا. اس سلسلے میں یہ وہی زمانہ ہے. کل یہاں آ گیا. خداوند احمدیہ کا اجلاس ہو رہا تھا. تو خواجہ غلام صادق، اچھا اس سے بھی بہت پہلے کا واقعہ یہ ہے، یہ بڑا ضروری ہے واقعہ بیان کرنے والا. اچھا وہ ہمارے جب ٹورنامنٹ ہوتے تھے باسکٹ بال کی ٹیمیں یہاں بڑی آتی تھی. اس وقت اس کا نام ناصر باسکٹ بال ٹورنامنٹ تھا. یہ بعد میں رکھا گیا ہے. تو ٹورنامنٹ ہوتا تھا، آل پاکستان ٹورنامنٹ ہوتا تھا. بڑی ٹیمیں آتی تھیں. تو حضرت میاں صاحب حضرت سیدہ بیگم صاحبہ لاہور تشریف جا رہے تھے. جب سکھے کی پہنچے تو اس وقت، اب تو ادھر بن گئے دکانیں 1-2 فرلانگ پر، 1-2 فرلانگ ادھر، اور شہر میں نہیں اب کھڑی ہوتی. پہلے شہر میں کھڑی ہوتی تھی. تو وہاں ایک کار کھڑی تھی جس میں خواجہ غلام صادق اور شیخ امین یہ دونوں تھے. ربوہ آ رہے تھے. ربوے وہیں پتہ لگا بھی ربوے آ رہے تھے. ہوا یہ واقعہ، یہ ہوا، یہ میں بعد میں بیان کروں گا. پہلے میں کنیکٹ کر لوں اس کو. تو خواجہ صاحب اپنے بچوں کے یہاں آیا کرتے تھے. پچھلے دنوں میں بچوں کا پیغام بھی آیا ہے کہ ہم جہاں جایا کرتے تھے. اب وہ اپنے عہدوں پر. تو خواجہ صاحب ٹھہرتے میرے پاس کمرے میں ٹھہر جاتے تھے. بچے بھی ساتھ ہوتے تھے. چھوٹے چھوٹے تھے بچے اس وقت. میاں فرید بھی اس وقت اتنا تھا. تو ایک کالج کے ہمارے لیکچرر تھے، مجھے نام بھولتا ہے، وہ بعد میں انکم ٹیکس میں آ گئے تھے. تو وہ غالباً ان کے بھی شاگرد تھے شاید. وہ ان کو دریا پہ لے گئے کہ چلے آپ کو کشتی کی سیر کروائیں. وہ 2 بچے اور ایک خواجہ صاحب کو کشتی میں بیٹھ کر، وہ سردیوں کا موسم، اچانک دریا میں پانی آ گیا. اور ادھر فائنل میچ ہونا تھا. خواجہ صاحب نے چیف گیسٹ بننا تھا. ان کو نہیں علم تھا لیکن چیف گیسٹ انہوں نے. وہ کشتی جناب اور اللہ لے گئی کشتی. 2-3 میل نیچے جا کر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. وہ کہیں پھرتی پھراتی وہ کار کہتے ہیں خواجہ کہتا کشتی یوں گھوم رہی تھی تو کنارے پہ آ لگی. وہاں سے پہنچے پیدل. اس پریشانی پہلے وہ ہوئی ٹینشن، پھر اس کے بعد وہ پہنچے. تو پہنچتے ہی حضرت صاحب تشریف فرما تھے. فرمایا کہ خواجہ صاحب آپ دیر سے آ رہے ہیں، آپ تو چیف گیسٹ ہیں. چونکہ چیف گیسٹ نے تقریر بھی کی وہاں، وہ بھی ایک ٹینشن ہوئی. صبح آخری دن تھا، وہ صبح انہوں نے واپس جانا تھا. صبح جو ڈبہ جاتا تھا اس پہ چڑھنا تھا. اس وقت کاریں تو ہوتی نہیں تھیں. ٹانگے ہم نے انگیج کیے ہوئے تھے. وہ 4-5 ٹانگے جاتے تھے پھر واپس آتے تھے پھر جاتے تھے. وہ دیر لگ گئی. یہ اتنے پریشان ہوئے کہ یہ دوڑ کر اسٹیشن تک پہنچے. وہاں پہنچے کہ پتہ لگا کہ وہ جو بٹوا تھا وہ تکیے کے نیچے وہاں وہ ہمارے پاس رہ گیا. وہ ہم نے بعد میں بھجوایا. وہ ٹینشن ہوئی. کسی سے پیسے مانگ کر چڑھے. لاہور پہنچے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہسپتال میں چلے گئے. پتہ چلا کہ وہ تو بڑے شدید ان کو اٹیک ہوا ہے. تو حضرت میاں صاحب نے مجھے بھیجا کہ جاؤ جا کے ہماری طرف سے کہو، جا کر پتہ کرو اور کہو کہ ہم دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ صحت ہو جائے گی. اب یہ واقعہ جس کی وجہ سے اتنی لمبی بات بیان کی ہے وہ ایک واقعہ ہے بیان کرنے والا. جو آپ نے کہا تھا کہ ادھر کار آ رہی تھی، تو یہ حضرت صاحب سے ملنے آ رہے تھے ادھر. وہ کہتے ہیں کہ ہماری کار فیل ہوگی وہ، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کیا خرابی ہے اس میں.
اچھا میں وہاں پہنچا ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے، تو میں نے کہا خواجہ صاحب میاں صاحب سے کہتے تھے میاں صاحب میں دعا، کہا کہ میں دعا بھی کروں گا، آپ فکر نہ کریں۔ بیگم ان کی بیچاری بیٹھی رو رہی تھی، تو بے شمار لوگ وہاں بیٹھے تھے۔ البرٹ وکٹر ایک ونگ ہوتا تھا، پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں، تو وہاں جو گورا ونگ کہتے تھے، کس زمانے میں انگریزوں کے لیے ہوتا تھا، بعد میں وہ شاید زیادہ کاسٹلی ہو اللہ عالم۔ تو میں نے کہا کہ میں دعا بھی کریں، تو خواجہ صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اب اس کے گواہ وہ جو 30 40 50 آدمی بیٹھے تھے وہ بیٹھے تھے، کہنے اگر وہ دعا کریں گے تو ان کی دعا پر یقین ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے، فرمانے گیا کہ میں سے مراد خواجہ غلام صادق اور شیخ امین ربے میاں صاحب سے ملنے جا رہے تھے۔ درخواست یہ کرنی تھی کہ آپ پریزیڈنٹ بن جائیں۔ پھر پنجاب بن گیا تھا، ری آرگنائزیشن ہوئی تھی، وہ ایک الگ صورت ہے۔ تو ہماری کار فیل ہو گئی، پہلے ہم نے خود کوشش کی، کچھ نہ ہوا، پھر جو گزرتا تھا وہاں سے اس کو ہم درخواست کرتے تھے ڈرائیور سے بھی دیکھو ذرا، حتیٰ کہ ایک اور گاڑی آئی جو ربوے سے آ رہی تھی ادھر، تو ہم نے روکی تو اس میں سے حضرت میاں صاحب نکلا ہے، تو کامر ہوتی تھی حضرت صاحب کے پاس وہ، تو فرمایا کہ آپ کہاں؟ کہ جی ہم تو آپ سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت میاں صاحب نے فرمایا میں ادھر جا رہا ہوں، لاہور جا رہا ہوں۔ تو اگر فیل ہوگی تو اب آپ یوں کریں، یعنی اڈے پر وہ جو اڈا ہوتا تھا، کہ اس کو آپ یہیں چھوڑیں، ایک آدمی یہاں چھوڑ دیں، باقی چلیں، میں آپ کو ساتھ بٹھا لیتا، لیکن میرے ساتھ تو مستورات ہیں، تو آپ ٹریفک چل رہا ہے وہاں پہنچ جائیں، وہاں سے ٹو کر کے لے جائیں۔ حضرت صاحب گاڑی پر بیٹھ گئے، پھر نیچے اترے اور کہا کہ آئیے دعا کر لیں پہلے، اور ساتھ یہ فکرہ کہ اگر اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے تو یہ ویسٹ کی کار جو یورپ کی بنی ہوئی کار بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ ہم کہتے ہیں ہم نے بھی شرمی پنجابی میں کہتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں کیا کہیں گے، تو وہ ہم نے بھی ہاتھ اٹھا دیے۔ اب یہ چونکہ 1-2 گھنٹے سے وہاں کھڑے تھے، جو وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاکر ہوتے ہیں اور دوسرے وہاں واقف ہو گئے ہوئے تھے، اور حضرت میاں صاحب کے تو سارے واقف تھے، جہاں ٹھہرتے تھے نا ان کو کچھ پیسے ویسے بھی دیتے تھے، تو دنیا تعجب سے تھوڑی کار کے لیے دعا ہو رہی۔ خیر دعا کرو کہ چلے گئے، لیکن ہم بھی تھکے ہوئے تھے، ہم بھی آ کر کار میں بیٹھ گئے۔ کسی نے اس کو سٹارٹ کر یوں دبایا تو پور کر کے کار سٹارٹ ہو گئی۔ اب کار سٹارٹ ہو گئی تو میں نے کہا اب اس کو بند نہ کرنا، وہ کہنے لگی ہمیں مرانگے ہوں تک سے کھڑے تھے، وی آر ایک جگہ ہے جہاں کھڑے ہیں، وہاں جنگل میں کھڑے ہوں گے رستے میں، تو یہیں تھے۔ میں نے کہا کہ اب یہ کار کھڑی نہیں ہوتی، لاہور پہنچا کے تھی، چنانچہ وہ لاہور پہنچ کر راوی کو کراس کیا اور کار کھڑی ہو گئی، اور کہنے لگے کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے صحت ہو جائے گی۔ چنانچہ نہ صرف ان کو صحت ہوئی، اس کے بعد پھر وہ اسلامیہ کالج سے یونیورسٹی میں گئے، وہاں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی لگے، پھر اس کے بعد وائس چانسلر ان کی ہوگی کسی یونیورسٹی کی، لیکن اس سے پہلے ٹیک اوور کرنے سے پہلے فوت ہو گیا۔ میں تعزیت کے لیے گیا، وہاں پھر اس دعا کا ذکر تھا، کہیں گے چودھری صاحب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل کیتا ہے، اپنی بچیاں دی شادی کر لی، فلانا یہ کر لیا اور فلانا کر لیا، اس کے بعد گئے۔ اچھا اب ان کا ذکر خیر شروع ہوا ہے جب وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے۔ He wasn't an overt committed member، لیکن عام خیال یہ تھا کہ ان کی دردیاں ادھر ہیں۔ مسلم مولانا مودودی صاحب کی ایک تعریف انہوں نے میرے سامنے یہ کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ دیکھیے رسول کی شان دیکھیے کہ اتنی بڑی کتاب اتری ہے، اپنی طرف منسوب نہیں کی، خدا کی طرف کر دی۔ میں نے کہا خواجہ صاحب یہ تو ایک ادنا مورل ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں شاید آپ بھی اس طرح کرتے، یہ جو پتہ ہے کہ خدا بھیج رہا ہے تو وہ اپنی طرف کیسے منسوب کر، لیکن بہرحال وہ ان کا ہوئی تھی۔ یہ مودودی صاحب کی یہی تھا، انہوں نے مجھے دکھایا بھی کہ تعریف ان کی دکھائی۔
میں ان کے پاس ٹھہرتا تھا. اچھی فیملی تھی. ایک تھے خواجہ غلام حسین، ان کے بھائی تھے، وہ پولیس کے بڑے اونچے آفیسر تھے، IG لیول کے، پتہ نہیں کیا. ایک خواجہ محمد صادق تھے مسلم لیگ کے امرتسر کے، وہ پاکستان میں آ کر بھی ایکٹیو رہے ہیں، وہ بھی اسی فیملی کے تھے، بڑے معزز لوگ تھے. یہ امین شیخ جو تھے، انہوں نے بڑا تعلق حضرت صاحب سے رکھا ہے. یہ نواز شریف فیملی کو بنانے والے شیخ امین اور ان کی فیملی ہے، وہی امرتسر کے جو تھے نا کشمیری فیملیز کو، گوال منڈی میں تھا اور یہ بات. تو اب پچھلے دنوں میں پھر پیغام ان بچوں کا آیا ہے کہ ہم وہاں جایا کرتے تھے اور وغیرہ. تو اب کالج کا جب یہ قصہ شروع ہوا ہے تو کالج جب بن گیا، کلاسیں بھی شروع ہو گئی، تو پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ اس کو اپ گریڈ کرنا. یونیورسٹی نے پہلے یہ کیا تھا کہ آنر سکول بنایا جائے. آنر سکول کا مطلب یہ تھا کہ BSc یا BA کی جو ہے ڈگری وہ تو 2 سال کی ہوتی تھی، یہ 3 سال کی آنرس والی. اس کو آنرس نہیں، آنرس اور چیز ہے، وہ تو آنرس کا کورس ساتھ ساتھ ہی ہوتا تھا، وہ BA آنرس کہلاتے تھے. یہ آنر سکول تھا. سکول مینس یونیورسٹی. تو اس میں 5 سال کا تھا گریجویشن، اور 1 سال کے بعد پھر MSc کی ڈگری یا MA کی مل جاتی تھی. وہ ہم نے شروع بھی کیا تھوڑا سا یونیورسٹی کے ساتھ مل کر. تو فزکس میں غالباً، کیمسٹری میں اور عربی میں. پھر وہ آگے چلی نہیں اسکیم، سارے یونیورسٹی میں فیل ہو گئے، ایک ہی یونیورسٹی ہوتی تھی. پھر فیصلہ ہوا یہ اب چونکہ فزکس میں تو بہت نیا کیمپس بنا دیا، صاحب کے اپنے زمانے کی بات جب خلیفہ ہو گئے ہوئے تھے تو، لیکن ابھی پرنسپل تھے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جس زمانے کا. تو عربی کی ہم نے افیلیشن لینی تھی اور فزکس کی. فزکس کے جو تھے چونکہ ان کا ذکر آگے آئے گا اگر موقع ملا تو، ایک رفیع محمد چودھری ہوتے تھے، پروفیسر ڈاکٹر رفیع محمد چودھری. یہ علی گڑھ یونیورسٹی سے آئے تھے اور ہائی ٹینشن جو ہے فزکس اس کے وہ ماہر تھے. گورنمنٹ کالج لاہور میں تھے، وہاں سے ریٹائر ہو کے بھی ہائی ٹینشن لیبارٹریز کے وہ انچارج رہے. وہ تھے کمیشن کے انچارج، سینئر ممبر تھے یا انچارج تھے. انہوں نے اعتراض یہ کیا تھا کہ ربوے کی دیواروں پر تو کلر لگا ہوا ہے اور سارا کلر ہی ہے، یہاں کیا آپ کالج بنائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. نیک دل تھے، ان گڈ فیتھ. میں اب بھی کہتا ہوں انہوں نے کوئی شرارت سے ایسا نہیں کیا، کیونکہ آگے ان کا ذکر آئے گا وہ پتہ چلے گا. تو جو عربی کا تھا اس میں صوفی بشارت رحمان سے مرحوم، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، فرشتہ آدمی تھے. یہ وہ ساتھی ہیں جو ہم تو ان کے خاک پا بھی نہیں ہیں، ان سے ہم نے جھگڑے بھی، لڑائیاں بھی ہوئی، کبھی اپنے مقام سے نیچے نہیں گئے. تو انہوں نے مجھے بڑا ڈرایا ہوا تھا کہ اگر مولوی شفیع صاحب، یعنی مولوی شفیع صاحب کا مطلب ہے ڈاکٹر مولوی محمد شفیع، یہ ایشیا نے اگر کلاسیکل لٹریچر عربی میں اور فارسی میں کو پیدا کیا ہے جس کی ورلڈ رینکنگ ہے تو وہ یہ تھے. کیمبرج کے آدمی تھے، مولوی کہلاتے تھے، داڑھی نہیں تھی رکھتے، لمبا قد، 6.25 فٹ قد، بڑا جسم، کرکش کوٹ پہنتے تھے، ادھر بھی جیب، ٹائی، ہیٹ، نیچے شلوار. یہ اس زمانے کا لباس تھا. گورنمنٹ کالج کے پروفیسر بھی یہ پہنتے تھے. یہ کہ اگر وہ تو انہوں نے لگانا ان کو ہی، اگر وہ لگ گئے تو ہماری MA کلاسیں نہیں کھلیں گی. اب متصب تھے؟ ہے نہیں متصب تھے کیا تھا؟ نہیں مجھے یعنی صوفی صاحب، یہ ان کی رپورٹ یہ ہوتی تھی. دراصل صوفی صاحب کو بعض اساتذہ سے معاملہ پڑا جو بظاہر متصب نظر آتے تھے. مثلا مولوی کریم بخش صاحب، میں نے اب ذکر کیا ہے تو میرا دل ہل گیا.
کیونکہ وہ ہمارے سخت خلاف تھے، لیکن اب بھی مجھے ان سے محبت ہے، کیونکہ وہ نیت ان کی خراب نہیں تھی، بڑے نیک انسان تھے، سادہ تھے، ہندوؤں سے ہاتھ ملا کر ہاتھ دھویا کرتے تھے، اور ہندوؤں کو پتہ تھا، وہ بات لمبی بات ہے۔ یہ کمپٹیشن میں آ گئے تھے، جب پوسٹنگ ہوئی تو جو ان کا آفیسر تھا وہ انگریز تھا، اس نے اپنی بیوی کہا کہ دس مائی وائف، میٹ مائی وائف، تو یہ کھڑے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا کہ نو آئی وانٹ شیک ہینڈ، اگلے دن استعفیٰ دے دیا، گورنمنٹ کالج میں آ گئے۔ تو یہ کن کا ذکر میں کر رہا تھا؟ کریم نہیں، ڈاکٹر مولوی محمد شفیع صاحب کا۔ اب کہ جاؤ جا کے پتہ کر کے، میں سینٹ کا اس وقت الیکٹ ہو چکا، وہاں پتہ لگا، میں نے ملا جا کے وائس چانسلر صاحب سے، تو نا وہ جو رجسٹرار تھے اس سے پہلے اقبال حسین سے پہلے ہوتے تھے مسٹر شمشیر، وہ کہنے کہ جی ڈاکٹر مولوی محمد شفیع تو ہون دے۔ میں نے کہا اور وہ جو پرنسپل ہیں اورینٹل کالج کے ڈاکٹر عبداللہ، اچھا میں کہ اور تیسرے ممبر ہوں گے قاضی کا رہتے قاضی وجیہ الدین احمد، ایسا کچھ نہیں، وجیہ الدین تھے تھا نام، احمد بعد میں لگتا تھا، علی گڑھ کے تھے، ڈاکٹر تھے، جیوگرافی کے استاد تھے، اور انہوں نے ایک آرٹیکل بھی کنٹریبیوٹ کیا ہوا تھا انسائکلوپیڈیا برٹینیکا میں، کوئی پتہ نہیں کون سے ایڈیشن میں۔ یہ تھی، آگے بڑا پریشان ہے حضرت صاحب، میں کہہ جی بڑا کام خراب ہو گیا، یہ کیا ہوا ہے؟ میں کہہ جی ڈاکٹر شفیع صاحب پریزیڈنٹ ہیں اور ڈاکٹر عبداللہ ہیں اور ڈاکٹر احمد صاحب جیوگرافی کے ہیڈ تھے، نام بولتا ہوں، وجیہ الدین احمد، نہیں وجیہ الدین کا ایسا ہی نام تھا، یاد آ گیا تو میں بتا دوں گا۔ بڑے پریشان ہوئے، شفیع صاحب بھی پریشان، آ گیا کمیشن جی، حضرت صاحب اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہو گئے، دفتر میں بیٹھے کھڑے ہو گئے، داخل ہوئے وہ مولوی صاحب آگے، اب مولوی صاحب سے تصور کسی مولوی کا نا آپ لے لیں، وہ بہت بڑے اسکالر اور مطلب کہ ماڈرن ٹائپ آدمی تھے، تو حضرت صاحب کے دفتر میں داخل ہوں، حضرت میاں صاحب کے دفتر میں داخل ہوں تو بائیں طرف دیوار کے ساتھ ہی الماریاں ہوتی تھیں جن میں کتابیں ہوتی تھیں، کچھ آکسفورڈ کے زمانے کی، کچھ حضور کی اپنی۔ مولوی صاحب تو مڑے اور ادھر اس کتابوں میں لگ گئے، وہ نہیں آئے آگے، اور یہ دونوں بیٹھ گئے۔ اب بعض باتیں کرنے والی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ضمن میں اب ان کی رپورٹ کے کانٹیکسٹ میں بات بیان کرنے والی ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب تو یہ کہتے رہے کہ میاں مظفر احمد صاحب کو کہیں کہ مجھے کار کا پرمٹ دے دیں۔ غالباً میاں صاحب کو اس وقت اختیار ہوگا، وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے حضرت میاں صاحب ان دنوں میں، بس یہی گفتگو تھی، اور قاضی صاحب بیٹھے رہے، مولوی صاحب ادھر کھڑے ہیں، آئے 2-3 کتاب نکال کے لائے اور بولے بس ایسے مقام آتے ہیں جو ایک وہ روحانی تو نہیں ہوتے لیکن روحانیت کے قریب قریب ہی ہوتے ہیں میرے خیال میں، پیار اور محبت، اور اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، استاد اور شاگرد کا تعلق بھی۔ مگر کہ ناصر سب ناصر کر کے پکارا، ہم بڑے حیران ہوئے کہ ناصر یہ تمہارے پاس یہ کتابیں ہیں، میں ان کے نوٹس لے سکتا ہوں؟ لو جو تھے بیٹھ کے ایک گلا جاری، انہوں نے کوئی پتہ نہیں کیا ہے، اور ختم ہونے لگے، کہنے لگے بھئی میں تو آپ کی لائبریری دیکھوں گا۔ ہمیں تو پسینے آ گئے، کیونکہ قادیان سے کتابیں تو آگے ہوئی تھیں لیکن وہ کیٹلاگ نہیں تھیں، وہ غالباً وہاں پنکھا بھی کوئی نہیں تھا، ادھر وہ ہوتی تھیں مسجد مبارک کے طرف وہ، تو میں نے آئی شاؤٹڈ، میں کہ سر یہ کیسے ہوگا، وہاں تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہاں تو گرد ہے، وہ کتابیں ہم نے ڈمپ کی ہوئی ہیں، منگوا لی ہیں، ابھی کیٹلاگ نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، کہ میں تو دیکھنے کتابیں دیکھنے آیا۔ مسجد مبارک کے پیچھے جو کمرے ہیں، ہاں گئے ہم، وہ جگ میں برف ڈال کر تو وہ ساتھ لے گئے، کسی نے مشورہ دیا بھی پانی لے جاؤ وہاں، اگر پنکھا وہاں کھڑا کریں دوسرا تو وہ گرد اڑتی تھی، اسی گرمی میں انہوں نے ایک کتاب نکالی، کتاب نکال دیکھ رہے ہیں،
واپس اس کے بعد حسنین بشیر احمد صاحب سے ملاقات تھی، چنانچہ ہم پہنچے، صرف مولوی صاحب کی تھی، باقیوں کی نہیں تھی، تو ملے، تو میں نے تعارف کرایا کہ یہ جی ڈاکٹر مولوی محمد شفیع ہیں، اچھا، میں کہا کہ یہ ہمارے حضرت صاحب کے حضرت مسیح موعود السلام کے بیٹے ہیں، اچھا وہ باتیں شروع ہوئی، ڈاکٹر مولوی محمد شفیع صاحب کہنے لگے کہ بشیر وہ تم نے مجھے جو آم بھیجے تھے پچھلی صدی کی گل کر رہے تھے جو ہے وہ بہت اچھے تھے، بڑے شرمندہ ہو کے ہم ایک دوسرے کو پورا جان رہے ہیں۔ خیر وہ آ گئے، پھر رپورٹ آئی، جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر عبداللہ صاحب، ہاں اس سے پہلے میں جب پتہ لگ گیا نا کہ اس کے ممبر ہیں تو میں ملا ڈاکٹر عبداللہ صاحب سے ملا، وہ کہنے لگے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ داخل کر لیں ایم اے کے لڑکے، اگر افیلیشن نہ ملی تو میں ذمہ لیتا ہوں مائگریشن کر کے میرے پاس آ جائیں، آپ فکر نہ کریں۔ جب رپورٹ آئی، یہ میں ان کی کوئی نقائص نہیں بیان کر رہا ہوں، ہسٹری بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ واقعات ہوئے ہیں اس لیے پارٹ آف دی وہ کانٹیکسٹ ہے، مجھے ان کی ذات سے کوئی نہ واقفیت ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ ان سے کوئی اناد ہے، وہ اسکالر تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، خاص طور پہ اردو کے بہت بڑے اسکالر تھے، تو وہ انہوں نے لکھا کہ عربی ایسا مضمون ہے کہ اس کے معیار کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ یونیورسٹی جہاں ہے وہیں ہو۔ پروفیسر محمد شفیع نے لکھا ہوا تھا ڈاکٹر مولوی محمد شفیع صاحب نے کہ اگر پاکستان میں کہیں ایم اے عربک کھلنا چاہیے تو وہ ربوہ ہے۔ اچھا، یہاں ہاں مولانا ابوالفتاح صاحب مرحوم سے بھی ملایا تھا ہم نے، وہ عربی میں بات کرتے رہے، یہاں عربی بولنے والے موجود ہیں، یہ عربی کا ماحول ہے، یہاں لائبریری ہے، میں نے لائبریری خود دیکھی ہے، اور قاضی صاحب نے نیچے لکھا ہوا تھا آئی کنکر ود تو کالج کھل گیا تو پھر ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نے کالجز کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس دینا ہے۔ اچھا یہ قابل غور بات یہ ہے، یہ 72 کے بعد کی بات ہے، جبکہ کالج نیشنلائز ہو چکے ہوئے تھے، ہمارے متعلق ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، لیکن کالجوں کے ان کو ہم نے نیشنلائز کرنا، ہمارا کالج بھی نیشنلائز ہو چکا تھا 72 کے بعد، تو ہم نے انڈیپینڈنٹ سٹیٹس دینا ہے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہو، کیونکہ حضرت صاحب یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم نے انڈیپینڈنٹ سٹیٹس لے لیا، اب ہمارے 10 لڑکے جاتے ہیں یا 15 جاتے ہیں ایم ایس سی میں، تو 15 کی فرسٹ ڈویژن آتی ہے، یا عربی میں بھی، تو اگر ہم نے اس لڑکوں کی فرسٹ ڈویژن آئی، لوگ کہیں گے یہ مرزائیوں کا کالج خود ہی دے رہے ہیں۔ اس لیے اپنی سینکٹیٹی کو اور اپنی جو ہے کیا کہنا چاہیے کریڈیبلٹی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یونیورسٹی کے ساتھ رہیں، ہم نہیں لینا چاہتے۔ اس وقت تو صاحب خلافت میں فائز ہو چکے ہوئے تھے، تو چنانچہ میٹنگ ہوئی وہاں سیکریٹریٹ میں، ہاں گورنمنٹ نے فیصلہ کر دیا کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کا مطلب ہے اب یونیورسٹی ہے، اب تو یونیورسٹی بے شمار بن گئی، اس وقت یہ تھا، ہمیں ایکویٹ کیا گیا گورنمنٹ کالج کے ساتھ۔ سیکریٹریٹ میں میٹنگ ہوئی، میں نے کالج کو ریپرزینٹ کیا، تو جو سیکریٹری ایجوکیشن تھے وہ کہنے لگے بھائی لک ہیئر، اونلی 2 colleges، گورنمنٹ کالج لاہور اینڈ ٹی اے کالج ربوہ، only these 2 colleges make the grade. Not only the colleges but the climate around the colleges، اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہوگی، جینون کام ہوگا۔ تو مس منگت رائے میرے پاس ساتھ بیٹھی تھی لاہور کا، وہ جو کنیڈ کالج کی پرنسپل، مجھے کہیں گے چوہدری صاحب کہ ہم کیوں بیٹھے، میں جاؤں یہاں، میں کہا پوچھ لیں، کھڑی ہو کہیں گے جی ہمارا کیا تعلق ہے، جاؤ اب جا سکتے ہیں۔ ایف سی کالج نے کہا کہ ہم ہر کنڈیشن پوری کرنے کو تیار ہیں، لیبارٹری کی، لیب کی، سٹاف کی، ہاسٹل کی، کیمپس کی، ہر کریں گے ہم۔ نو گو، اونلی 2 colleges۔
گورنمنٹ کالج میں کھڑے ہو کر غالباً ڈاکٹر رحمان یا ایسا کچھ نام تھا جو وہاں آئے تھے، تو وہ کہنے لگے جی ٹی آئی کالج کے حالات ہم سے بہتر ہیں، اور خواجہ اسلم اسلامیہ کالج والے کہنے لگے کہ میں مرنا ہے لے کے ایم اے دا اسٹیٹس انڈیپینڈنٹ، ہر ماجہ گاؤں میرے گھر کو اٹھا دے دے فرسٹ کلاس حاصل نہیں لیندے کچھ رکھو۔ تو چنانچہ میٹنگز بھی ایک دو ہوئی ہیں وہاں، ایک ہوتے تھے خواجہ غلام نبی، ملک غلام نبی جو منسٹر تھے ایجوکیشن کے، امرتسر کے تھے، بڑی گندی گالیاں نکالتے تھے، اور ڈاکٹر عبدالرؤف جو میرا کلاس فیلو بھی تھا اور اس نے بعد بیروزگیاں بھی حضرت صاحب کے ساتھ کی، کچھ عرصہ پاگل خانے میں بھی رہ چکا تھا۔ تو ایک ہوئے ہیں علامہ حسین میر کاشمیری، نام سنا ہوگا آپ نے، وہ علامہ اس لیے کراتے تھے وہ کھاتے بہت تھے، وہ کھانے کے علامہ ان کا بیٹا تھا۔ تو یہ ڈی پی آئی تھا اس وقت، اور میں سیکریٹریٹ میں ہماری میٹنگز ہوتی رہی ہیں ٹی کالج کے ریپرزنٹیشن میں، گورنمنٹ کالج جاتے تھا یہاں سے جاتے تھے ہوتے، لیکن یونیورسٹی نے ابھی تک فارملائز نہیں کیا تھا کہ ہاں ہم یہ ہے۔ چنانچہ اس کے لیے ہم فیصلہ میٹنگ آ گئی، پلاننگ یہ ہوئی کہ وہاں اتنی تقریریں کریں کہ فلی بسٹرنگ کریں۔ وہ میاں صاحب جانتے ہیں لفظ یہ فلی بسٹرنگ کیا ہوتا ہے؟ فلی بسٹرنگ یہ ہے کہ اتنی لمبی لمبی تقریریں کرو کہ ایجنڈا ختم نہ ہو، فیصلہ ہی نہ ہو سکے۔ تو ہم نے وہ پروگرام بنایا ہوا تھا فرینکلی اسپیکنگ۔ تو یہ ڈاکٹر رفیع چودھری صاحب میرے پاس بیٹھے تھے۔ اب یہاں سے میں تھوڑی جی آپ کی اجازت سے ڈائگریشن کرنی چاہوں گا، کیونکہ یہ واقعہ کل اکیلا بیان کروں گا تو وہ بات رہ جائے گی۔ کل یا پرسوں کے الفجر میں حضرت صاحب کا ایک اس میں اقتباس چھپا ہے کہ نہیں وہ ان کو ایک ضروری کام ہے اس کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا جا ہی رہے ہیں، اچھا تو اچھا جی، تو بات میں کیا کر رہا تھا؟ فری بسٹرنگ آپ نے اس کے پہلے ہاں ایک ہاں اتنی فری بسٹرنگ کریں کہ پاس ہی نہ ہو۔ تو یونیورسٹی کی ایک دن میٹنگ ہوتی ہے اور اس پہ 2-3-4 لاکھ روپے ان کا خرچ رہتا ہے، ٹی اے ڈی اے اور بڑے ہوتے ہیں، ایجنڈا ہوتا ہے جی۔ وہ پرسوں الفضل میں واقعہ کب اس کے بعد بیان کر رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ نے کہا تھا پرسوں الفضل میں ایک واقعہ چھپا ہے، ہاں ہاں اس کی ضمناً اس کا ذکر آ رہا تھا، وہ مجھے وہ بھول گیا کہنا تھی، میرا حافظہ ایسا ہی فری بسٹرنگ پہ رہتے ہیں۔ نہیں وہ بات آپ نے لاہوری حوالے سے ہاں ہاں لاہور کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ ہمارے جو لاہوری بھائی ہیں تو اس کے متعلق تھوڑا سا حذیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا فکرہ ہے۔ میاں صاحب جتنے ظلم انہوں نے کیے ہیں وہ اس نسل کو نہیں پتہ، ہاں یہ تو ناواقف ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو۔ جی اور میرے دوست تھے ڈاکٹر اجمل، میرے کلاس فیلو بھی تھے، وہ ایک احمدی باپ کے بیٹے تھے لیکن وہ احمدی نہیں تھے خود۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ محمد علی آپ کو پتہ ہے کہ جماعت احمدی کے خلاف یہ جو ہنگامہ اٹھتا بار بار کہ نبی 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 کا، یہ غیر احمدی مولویوں نے نہیں کیا، یہ جماعت لاہور کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کی تھنکنگ یہ تھی۔ تو وہ یہ جو درمیان میں ہیٹس آتے ہیں میں بات کو بھول جاتا ہوں، میں یاد بھی نہیں رکھ سکتا کیا بات کر رہے تھے۔ وہ سینٹ میں تقریر تھی تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں چونچہ ہم نے پروگرام بنایا تو ڈاکٹر رفیع چودھری صاحب یہی ان کو میں نے پاس بٹھایا کہ یہ اگر نہ بولو میں کہوں گا کہ بولو۔ اچھا اب یہاں سے میں نے جو شروع کیا ہے اس سے ڈائگریشن وہ میں نے کی ہے۔ یہ پتہ نہیں کس سن کی بات ہے، غالباً 91 ہی ہوگا شاید، جلسہ جو تھا لندن کا اس پہ میں گیا ہوا تھا۔ جلسہ ختم ہوا تو باہر نکلے تو آفتاب صاحب مرحوم امیر جماعت جو تھے، قاضی اسلم صاحب کے داماد تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو وہ میرے اس نسبت سے بڑی محبت بھی کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ ایک بزرگ تھے،
مجھے دیکھ کر آفتاب صاحب چودھری صاحب ذرا نا آپ کا تعارف کراؤں کہ یہ جماعت لاہور جو ہے وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ جماعت لاہور دوسری ہماری نہیں ہے، وہ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ پیغامی کہلانا پسند نہیں۔ یہ میں نے لا علمی میں کہا کہ شکر ہے ہمارے پیغامی بزرگ بھی یہاں آنے شروع ہو گئے۔ اس پر وہ بڑے ناراض ہوئے کہ لو دیکھو جی، میں نے کہا جی اب یہ ہے کہ اب آپ کو سننا پڑے گا۔ میں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی کہ ہمارے خلفاء نے گالیاں کھا کر کتنے کتنے احسان آپ پر پیے ہیں، گالیاں سن کر دعا دو فرمایا نا مسیح موعود السلام نے، پاکے دکھ آرام دو، تمہیں سننا پائے گا۔ تسی بھی مصروف جے، تسی بھی شاید مصروف ہوں لیکن تمہیں سننا پائے گا۔ وہاں کوئی کراؤڈ نکل رہا تھا باہر بے شمار، کو 8-10 لوگ دیکھ کر بھی کھڑے ہو گئے کیونکہ آفتاب صاحب کھڑے تھے۔ تو آئی بیکم بلینک کہ ابھی کیا بات ہو رہی تھی؟ جی تو وہ یہی پھر آپ نے ان کو یہ واقعہ سنایا رفیع چودھری صاحب والا۔ اب سینٹ کی میٹنگ میں ہم جا بیٹھے، ہمارے لیے وائٹل ایجنڈا یہی تھا کہ ہم نے جب وہ کیس آئے گا تو ہم نے پاس نہیں ہونے دینا۔ تو اتنا موٹا ایجنڈا ہوتا ہے، وہ پڑھتے ہیں پیج فلانا، ایجنڈا نمبر اتنا، ٹیکن ایز ریڈ، پاس اینی آبجیکشن، نکلتا۔ پہلے تو تلاوت ہوئی، اس کے بعد کہ معمولی سی بات تھی وہ ہوئی، اس کے بعد یہ آ گیا۔ نہیں، ایک اور کیس پیش ہوا۔ کیس یہ پیش ہوا، یونیورسٹی نے، اچھا سسٹم یہ ہے کہ پہلے ہر سبجیکٹ کی ایک گروپ ہے، اس فیکلٹی آف آرٹس میں الگ ہوتے ہیں، سائنس میں الگ ہوتے ہیں، وہ سلیبس وغیرہ وہ بناتے ہیں، ممتن مقرر وہ کرتے ہیں، اسٹینڈرڈائز وہ کرتے ہیں چیزوں کو۔ ان کے اوپر ایکڈیمک کاؤنسل ہوتی ہے جو تعلیمات کا، اصل یونیورسٹی ایکڈیمک کاؤنسل ہے، ان کے اوپر سینٹ ہوتی ہے جو پارلیمنٹ کہہ لیں، سنڈیکیٹ جو ہے وہ انتظامیہ ہے۔ تو ایکڈیمک کاؤنسل نے ایک ریکمنڈیشن بھیجی ہوئی تھی جو ان کے جو فیکلٹی تھی اس کی طرف سے پرپوز ہو کے آئی تھی، کوئی نیا سبجیکٹ یا شاید نیا پیپر کو شروع کیا تھا، اس کا نام تھا سوشیالوجی آف ریلیجن۔ اب وہ بزرگ سن رہے ہیں، اس کا نام تھا سوشیالوجی آف ریلیجن۔ اس میں کچھ کتابیں ریکمینڈڈ تھیں، کوئی 8-10 کتابیں، وہ انہوں نے ابھی ختم، رجسٹرار تھے مسٹر اقبال حسین، میرے کلاس فیلو تھے، پہلے بھی شاید ان کا ذکر آیا ہے، تو وہ تھے۔ تو ابھی وہ جب ختم ہوئی تو بجائے اس کے اگلا ایجنڈا شروع ہوتا، یہ ہمارے ڈاکٹر رفیع چودھری صاحب کھڑے ہو گئے کہ مسٹر وائس چانسلر سر، آئی موو این امینڈمنٹ، آئی موو دیٹ دا بک ریلیجن آف اسلام بائی مولانا محمد علی شوڈ بی انکلوڈیڈ ان دس لسٹ۔ یہ لوگ متعصب نہیں تھے، ہمارے خلاف انہوں نے رپورٹ کی لیکن تصوصب نہیں تھا، اور وہاں تو سٹار ہو گیا۔ آدھے سے زیادہ تو جماعتی وہاں بیٹھے تھے، تو کسی نے سوال کیا وچ مولانا محمد علی، تو رجسٹرار نے کہا ناٹ مولانا محمد علی جوہر بٹ مولانا محمد علی آف جماعت احمدیہ لاہور۔ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، ڈیسک بجنا شروع ہو گیا۔ اب ایک اور ڈائگریشن، جب میں وہاں سے میٹنگ سے واپس آیا ہوں تو حضرت صاحب اسلام کے لیے حاضر ہونا کیا ہوا وہاں، یہ میں جب بیان کرتے ہوئے یہاں پہنچا، اب وہ بزرگ سن رہے ہیں، اب زیادہ سینٹر آف گریوٹی ادھر آئے گا، تو حضرت صاحب غصے سے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ تو پتہ ہوگا حضرت صاحب جب خوش ہوتے تھے، جب غصے میں آتے تھے، اور ایک اور جو پتہ نہیں دوسروں نے نوٹ کی یا نہیں کی، یہ جو ہمارے ملک افضل صاحب ہیں سرش جج ہوتے تھے، چودھری حمید اللہ صاحب کے بانجے ہیں وہ، انہوں نے بھی اس کو نوٹ کیا ہوا، مجھے انہوں نے بتایا بھی، اور انہوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ حضرت دعا کریں، اور وہ قبولیت دعا تو حضور کا چہرہ سرخ ہوتا تھا، غصے میں بھی، غصے میں بولتے نہیں تھے
لیکن اس دن بولے، اب کھڑے ہو کر کہا کہ آپ لوگ بڑے بے غیرت ہیں، کیوں نہیں بولے آپ؟ اب یہ سن رہے ہیں ہمارے جو پاکستانی دوست ہیں، کیوں نہیں بولے؟ میں کہا حضور میں کھڑا ہوا، آئی کاٹ دی وائس چانسلر آئی، میں نے ان کی طرف دیکھا، اشارہ کیا، ان کے کال رائٹ۔ ابھی میں نے بولنا شروع کیا تو شور مچ گیا۔ میں نے کہا کہ آئی وونٹ سٹ ڈاؤن انلیس آئی ایم ہرڈ۔ اتنے میں یہ کوئی آدھا منٹ اس طرح ہوتا رہا، اتنے میں رفیع چودھری صاحب کھڑے ہو گئے، سر آئی ودرا مائی امینڈمنٹ۔ اب وائس چانسلر نے رولنگ دی، مجھے کہنے کہ چودھری صاحب دیر از نو امینڈمنٹ بفور دی ہاؤس۔ بیٹھ گیا میں، سب اس سے پھر بیٹھے نہیں، ٹہل رہے ہیں۔ میں کہا حضور ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ میں نے کہا جی میٹنگ ختم ہو گئی، اسی بڑیاں لمبیاں تقریراں کیتیاں، ساڈا ایجنڈا نہیں آن دیتا، گزار تھا وقت۔ اس کے بعد میٹنگ ختم ہوئی تو ایجنڈا ختم نہیں ہوا۔ یونیورسٹی نے چلاکی، ایک تو گورنمنٹ کا ڈنڈا سی اتنے کہ کرنا ہے منظور، تو انہوں نے ایک دن اور بڑھا دیا اس کو۔ تو میں نے عرض کی کہ حضور میں پھر امتیاز علی تاج کے پاس گیا۔ امتیاز علی تاج تھے پرو وائس چانسلر تھے پنجاب یونیورسٹی کے اور لاء کالج کے پرنسپل تھے، بعد میں انٹرورسٹیز بورڈ کے بھی شاید وہ پتہ نہیں چیئرمین بن گئے تھے، بڑے حضرت صاحب کے دوست تھے۔ تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا شیخ صاحب یہ کیا ہوا ہے؟ بڑی تقریریں آپ کیا کرتے ہیں، آزادی خیال اور فلانا اور فلانا، یونیورسٹی اور ایک کتاب کے لیے یہ ہنگامہ۔ میں کہا بولے نہیں ہیں، کہیں گے چودھری صاحب ہم لوگ بڑے بزدل ہیں، کیسا فکرہ کیا؟ میں کہا جی کل میٹنگ پھر ہونی ہے، میں آدھی پنجابی بول رہا ہوں، ایم سوری، کل پھر میٹنگ ہونی ہے، کل میں بولنا جی کہ تسی سپورٹ کرنا ہوگا۔ وہ فرمانے لگے، بڑے عالم آدمی تھے، بڑے زبردست بولنے والے انسان تھے، بہت کم پاکستان میں اتنے قابل لوگ ہیں، افسوس کہ پاکستان نے ان لوگوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، جن سے اٹھایا ان کو اگنور کر دیا۔ تو پھر کہنے لگے آپ نہیں بول سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اٹس ناٹ آن دی ایجنڈا، ایجنڈے پر نہیں ہے، کیسے آپ بولیں گے؟ پھر دوسرا یہ ہے کہ وائس چانسلر کی رولنگ ہو چکی ہے، تیسرا یہ ہے کہ پہلے ہی ایک دن ضائع ہوا، آپ کا مطلب آپ کی بات کو سننے دیں گے وہ؟ ان کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا بولنا ہے وہاں، اس لیے آپ نہیں بول سکتے۔ میں کہ جی میں کوشش ضرور کرنی، تو بولنا، کہیں گے میں وعدہ نہیں کرتا، موقع دیکھ کے۔ میں کبھی نہ کرے دے، اٹھ کے ٹوٹ گیا بغیر السلام علیکم کیا بغیر میں، جو دروازے کے پاس پہنچا تو کہنے کے ذرا ٹھہرو۔ بہت اچھے آدمی تھے، بڑے بامزاج تھے۔ یہ مشہور امتیاز علی جو ہیں، جو رائٹر تھے وہ ہیں؟ نہیں، یہ امتیاز علی شیخ، اچھا، لاء کالج کے آپ نے پرنسپل۔ امتیاز علی تاج کہا نا تو میں اس سے وہ، ہاں نہیں وہ تو سید امتیاز علی تھے، شمس العلماء ممتاز علی کے بیٹے، امتیاز علی تاج تھے۔ یہ گورنمنٹ کالج کے اولڈ بوائے ہیں یہ، تو وہ تو بڑے، وہ بھی اچھے لوگ تھے۔ سید ممتاز علی تو مسیم السلام کے بڑے مطلب کہ تعریف کرنے والے تھے۔ تو کہنے لگے ایک گل میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہی کتاب، اچھا وہاں پیپر تھا سوشیالوجی آف ریلیجن، پیپر تھا یا سبجیکٹ تھا، یہی کتاب اسلامک اسٹڈیز کے ایم اے میں ریکمینڈڈ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے وہ اپنا بولیں، ہم سنبھال لیں گے۔ یا صاحب اگلے دن میٹنگ شروع ہوئی، ہم نے پھر وہی پروگرام بنایا ہوگا، دیکھا جائے گا جو ہوگا، بولنا روک تو کوئی سکتا نہیں ہے، وانٹ ٹو اسپیک، انٹرسٹینڈ بولتے چلے جاؤ۔ تو میں کھڑا ہو گیا، ہاں تلاوت کرنے والا لیٹ ہو گیا، تو اقبال حسین صاحب جو پتہ نہیں کیوں خدا واسطے کا بیٹھ تھا ہم سے، حالانکہ میرے وہ کلاس فیلو بھی تھے، وہ میری خامی کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے خلاف ہوں، حضرت صاحب کے بڑے احسانات تھے اس پر، اینی وے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ چودھری صاحب ول یو کائنڈلی ریسائٹ دی ہولی قرآن؟ میں کہ ود پلیجر بٹ آسک یور فرینڈس فرسٹ، آئی ایم چودھری محمد علی آف روا۔
ابھی ہمارے متعلق تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، یہ پہلے کی باتیں ہیں ویسے، لیکن بہرحال وہ مخالفت تو تھی اس وقت بھی۔ لو جی اتنی دیر میں وہ تلاوت کرنے والا آ گیا، تلاوت ہو گئی، اس کے بعد میں کھڑا ہو گیا، وائس چانسلر کی طرف میں نے آئی وانٹ ٹو اسپیک، بات کرنی، مجھے اجازت دیں، یو مسٹ گیو می یور رولنگ دیٹ آئی ول بی ہرڈ آؤٹ۔ اچھا وہ اجمل بڑا شروع بڑا ذہین، اخیر احمدی باپ دا بیٹا سی اور حضرت صاحب دا تو سمجھو عاشق سی، تو خلیفہ ثانی کا تو اتنا امپیکٹ تھا اس پر، تو انہوں نے کہا کہ آل رائٹ پروسیڈ۔ لو جس وقت میں بولنا شروع کیا تو شور مٹ گیا، ڈسک بجنا شروع ہو گیا۔ میں نے کیا پھر میں کیا آئی وانٹ سٹ ڈاؤن، آئی ایم ہرڈ آؤٹ، آئی ہیو دی وائس چانسلرز رولنگ، آسک ہم ٹو ودرا دی رولنگ، آئی وانٹ سٹ ڈاؤن۔ پھر ہوڑی آہستہ آہستہ پھر وہ سننا شروع۔ تو جو دلائل میں نے دیے، ایک دلیل تو یہ تھی کہ اٹ از سوشیالوجی آف ریلیجن، not sociology of Islam. Maulana Muhammad Ali had a religion. Maybe I don't agree with his religion fully, but he had a religion. And he's a scholar. And he's a known scholar. He has the right to be studied, heard. Where is the objection? Number two, it is not sociology of Islam, it is sociology of religion. Number two, open the calendar at page fulana, ہر ایک کے سامنے کیلنڈر پہ آتا ہے۔ This is Islamic Studies, MA, Maulana Muhammad Ali, Religion of Islam is recommended along with books for MA Islamic Studies. Ajmal Khan ka choice, what do you want? میں کہا سر اٹس ناٹ آن دی ایجنڈا، واٹ ڈو یو وانٹ؟ میں کہا سر آئی ایم ناٹ اے بک سیلر، آئی ایم فائٹنگ فار اے پرنسپل اینڈ فار دی آنر آف دس یونیورسٹی. اٹ ول بی ڈسگریس اف دس یونیورسٹی ڈزنٹ الاؤ دی اسٹڈی آف دس بک. آئی موو دیٹ دس ریکمنڈیشن آف دی ایکڈیمک کاؤنسل شوڈ بی سینٹ بیک ٹو دی ایکڈیمک، ان کے پاس واپس بھیجیں، اگر وہ سمجھیں کہ مناسب کتاب رکھیں ورنہ نہ رکھیں. کوئی انہوں نے رولنگ نہیں لئی، کوئی ووٹ نہیں منگے ان کے، آل رائٹ سو ڈیسائیڈڈ، کوئی نہیں بولیا. کہ قدرت صاحب نے دعاؤں خیر بات ختم کی، سب بڑے خوش ہوئے. اور تو کچھ ہماری دلداریاں بھی ہوئیں وہ تو تھا ہی. خیر بات ختم ہو گئی. یہ 73 کی بات ہے، ہم نیشنلائز ہو چکے ہوئے تھے، 72 میں نیشنلائز ہوئے ہیں، 73 کی بات. پھر 74 آ گئی، 74. پھر جماعت احمدیہ پر وہ مظالم شروع ہوئے. تو وہ قافلے لٹے پٹے آ رہے ہیں، لوگ گھروں سے آ رہے ہیں، زخمی آ رہے ہیں. حضرت صاحب کے ساتھ ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی، رات کو 12 بجے تک حضور لوگوں کو ریسیو کرتے تھے، ان کو سلیاں دے دے کر ہنسا ہنسا کر واپس بھیجتے تھے. ہاں مسکراتے رہتے ہر وقت. اندر جا کے کہیں رو لیتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو یہ ہو گیا. میری ڈیوٹی یہاں ہوتی تھی، اس کی میٹنگ پھر آ گئی سینٹ کی. تو اب حضرت صاحب کا کالج کے اندر فرمایا ہوا تھا، کالج کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی مشورہ نہیں لینا. کل کو مجھے کہے کہ آپ گواہ کے طور پر پیش کرو کہ مشورہ دیا کرتے تو میں کہوں گا نہیں دیا کرتا تھا. لیکن یہ تو یونیورسٹی کا معاملہ تھا. پھر بھی میں نے کہا باہر جانے کے لیے تو ہر واقع زندگی حضرت صاحب سے اجازت لے کے جاتا ہے باہر، اور پھر ڈیوٹی بھی ہوتی تھی. تو میں نے کہا کہ حضور ایک میں گزارش لے کے آیا. فرمائیے. میں کہا جی وہ سینٹ کی میٹنگ آ گئی ہے تو میں نہیں جا رہا. میرے تو ذہن میں نہیں تھا کہ یہ کتابیں ہیں، یہ ہوا ہے، ایسا وہ ہر چیز سیکنڈری ہو گئی تھی اس وقت جو حالات ہو رہے تھے. تو نہیں جانا ہے آپ نے؟ میں نے کہا ضرور میں نہیں جانا، میں جاؤں گا. ہاتھ مڑایا، لوگ پیچھے ہاتھ کر لے گا یا یوں ہاتھ مڑائے گا تو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو.
سب کی انداز ہی نہیں تھا. سمجھ میں کہ نو دس از این آرڈر, یہ حکم ہے, جانا ہے. میں چلا گیا, لیٹ پہنچیا اسے, جا کے بیٹھ گیا. درمیان وقفہ ہوتا ہے. ڈاکٹر اجمل پھر سینٹر جا چکے اسی, سیکٹری بن گئے تھے سینٹر دے وچ ایجوکیشن دے, نیشنل پروفیسر بن گئے تھے, سیکٹری بن گئے. تو امتیاز علی شیخ پریزائڈ کر رہے تھے. سارے وقفہ ہویا, سب تو پہلے جیلانی صاحب سنگودے والے یہ آ کے بزرگ لوگ میرے والے, اور لوگ بھی میرے, وہ بیٹھے رہے. وہ جو گروپ تھا نا ان کا, جماعت اسلامی والوں کا, انفارچونیٹ ہے. علم جو ہے شاہ صاحب وہ تو ایک اوپننس سے کرتا ہے, وہ تو ایک ایسے اخلاق سے کرتا ہے جو ایکسیپٹیبل ہو سب کے لیے. وہ جزیرے نہیں بناتا, وہ تو دنیا کو بناتا ہے, ایک بناتا ہے جو خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کی ہے. بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے السلام علیکم نہ وعلیکم السلام, اٹھ کے لوگ آئے. امتیاز علی تاج خود اٹھ کے شیخ آئے اور سلام بھی کیتے, حضرت صاحب کو بھی سلام بھیجا وغیرہ وغیرہ. میں چلا گیا. اچھا وہ جو ماڑی انڈس پہ ہی آیا واپس, وہی گاڑی ہماری جو تھی, ادھر سے گوجرے سے آؤں تو ماڑی انڈس, لاہور سے جاؤ تو ماڑی انڈس. وہ رات کو میرے خیال میں 1 بجے قریب 2 قریب پہنچی تھی. یہاں کالج میں پہنچا, فون آیا, حضرت صاحب بول رہے ہیں. اچھا آ گئے, آپ مجھے آ کے ملو. خدا خیر کہنے کے پتہ نہیں چلا, میرا تو دھیان بھی نہیں اس پاس کیا کی گل ہے. وہاں پہنچے. اب یہ سننے والی بات ہے. رات کے 2 بجے فرمانے لگے اس کا کیا بنا. اب میں سوچ رہا ہوں کس کا کیا بنا. میں کہا حضور مجھے تو نہیں پتا کس کا کیا بنا, میں جو کہہ رہا ہوں اس کا کیا بنا. مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی. میں کہہ رہا ہوں کہ مولوی محمد علی صاحب کتاب کا کیا بنا. میں کہ حضور مجھے تو کچھ پتہ نہیں. ہو تو آپ کو پتہ کہ ایجنڈا حضور ہی سینٹ میں جان دے رہے ہیں. وہ تو ایجنڈا ہوتا ہے, وہ پڑھتے چلتے ہیں فلانا نمبر فلانا نمبر فلانا. تو میں پہنچا بھی دیر سے تھا, مجھے تو پتہ نہیں. البتہ ایجنڈا میرے پاس پڑا ہے, اگر اکیڈمک کونسل نے وہ ریکمینڈ کی ہے تو وہ پاس ہو ہی گیا ہوگا. جاؤ جا کے لے کے آؤ. میں پھر کوٹھی گیا, ایجنڈا لے آندا, کھولیا تو انہوں نے ریکمینڈ کی ہوئی تھی. اس دوران میں ایک ذکر کرنا میں بھول گیا ہوں, اور آئی مسٹ تھینک لوگ, دیکھو اچھے لوگ اب ہر جگہ ہوتے ہیں. جب یہ وائس چانسلر نے کہا نا کہ 100 پاسڈ 100 ڈیسائیڈڈ, تو اس کے بعد ڈاکٹر عبادت بریلوی جو بعد میں اورینٹل کالج کے پرنسپل ہو گئے تھے, وہ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ چودھری صاحب مبارک ہو, آپ نے منہ بند کر دیا. کہ میں منہ کی بند کرنا, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اس کے بعد ڈاکٹر باقر, وہ بھی اورینٹل کالج کے پرنسپل رہے تھے, انہوں نے کھڑے ہو کر, انہوں نے پرائیویٹلی مجھے کہا کہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ وی آر گریٹفل ٹو چودھری محمد علی فار سیونگ دی آنر آف دی یونیورسٹی. It would have been blot on the face of the Punjab University if we had rejected this book just because some people did not agree with what the author said. I recommended that book for Islamic studies. It's a great book. یہ ڈاکٹر باقر نے کیا سب فرن کے, ہاں وہ ڈاکٹر باقر حضور جب پیار سے بات کرتے تھے کہ نلائق کہا کرتے تھے, وہ نلائق بہت اچھا ہے. تو وہ جو تھے نا پیغامی بزرگوں, آپ سن رہے تھے وہاں سے, ہی اسٹارٹڈ کرائنگ, انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو یہ کالج کا جو فیز آیا, تو پھر اس کے بعد یہ 74 نے خلافت پر فائز ہونے کے بعد بھی, مسند خلافت پر فائز ہونے کے بعد بھی تمام جماعت کے اخبارات اور رسائل کو یہ فرمایا تھا کہ لاہوری جماعت کا ذکر بند کر دیں, ان کے خلاف کوئی بات نہیں. اس کے نتیجے میں پھر کچھ عرصہ پیغام صلح علی حسب عادت لکھتا رہا, لیکن پھر وہاں ان لوگوں نے ان کو کہا کہ جب وہ نہیں لکھتے آپ کیوں, تو وہ بھی پھر آہستہ آہستہ بند. کچھ یہ ہوا, کچھ یہ کہ اب وہ ہیں کتنے, ہاں وہ بات ہے کہ whole thing has died down.
حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول اور حضرت خلیفہ ثانی کو ابتدائی دور میں بہت پریشان کیا. مگر ہمارا تو ہم تو کسی کے خلاف نہیں ہیں. البتہ اختلاف رائے جو ہے اگر کوئی کرتا ہے یا ہم کرتے ہیں اس میں کوئی ڈیکورم، کوئی رکھ رکھاؤ وہ ہونا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں، پاکستان میں خصوصاً اور دنیا میں خصوصاً عموماً اس کے بغیر امن نہیں ہو سکتا. وی شوڈ بی ایبل ٹو بیگ ٹو ڈفر، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ اختلاف ہو بس اختلاف کی حد تک، وہ انسانی سطح سے نہ نیچے گرے. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو مولوی ہو گیا ہے. ایسا بیماری ہوتی ہے نا، مولوی ہو گیا. یہ کیفیت ہے یا جی؟ بیماری ہے؟ جی یہ کیفیت ہے یا بیماری ہے؟ نا جی، اچھے پر جراثیمی بیماری ہے. ایپیڈیمک اور متعدی بھی ہے. متعدی ہے اور لانگ لاسٹنگ ہے. جو اسلام کے بعد شروع ہوا اختلاف، یہ مولوی نہ کیتا ہے. تو مولوی اس کو نہیں کہتا جس کے داڑھی رکھی ہوئی ہو. مولوی وہ ہے جو مذہب کی اسپرٹ اور روح کے خلاف بات کرتا ہے. ہی از مولوی. کہتا ہے کہ میں ہوں، جو میں کہتا ہوں میں خدا ہوں، میں یہی صحیح ہے. تو یہ بدقسمتی ہے ہر مذہب کی. لیکن یہ چونکہ اسلام ایک لیونگ ریلیجن ہے، اور لیکن ہمیں تو تسلی یہ ہے کہ عین اس طرح ہو رہا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید و مولا پہلے بتا گئے. وہ تو ہمیں لیکن تکلیف تو ہوتی ہے، خواہ کچھ ہو، خواہ پیشگوئی پوری ہو رہی ہے، تکلیف تو کیونکہ ہم اس کی زد میں ہیں. ہم بھی تو انسان ہیں. بہرحال ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، بعض اختلاف کرنے والے بھی اچھے لوگ ہیں. گورنمنٹ کالج میں ہوتے تھے مولوی کریم بخش صاحب، وہ ہمارے سخت مخالف تھے. لیکن اب بھی میں جب ان کا ذکر کرنے لگا ہوں تو میری جو ہے وہ شاید میں آئی مائٹ بریک ڈاؤن. اچھا آدمی اچھے تھے. حضرت صاحب کو انہوں نے چیلنج دیا ہوا تھا کہ میرے ساتھ عربی میں تفسیر قرآن لکھو. اچھا حضرت صاحب میرا تو یہ دعویٰ ہی نہیں کہ میں عربی میں لکھتا ہوں، تفسیر قرآن میں مقابلہ کر لو. حضرت قاضی اسلم صاحب کی شکایت کی حضرت صاحب کے پاس. ایک تو قاضی صاحب میری چائے پی کے جاتے ہیں، دوسرے میں تبلیغ کرتے ہیں. تو وہ لیکن بھائی ہم مطلب کہ آدمی اس کا لطیفہ میں پہلے ضرور بیدی کا ذکر سنا ہے، کوئی دوست بتا رہے تھے پہلے بیدی کا ذکر ہوا ہے اس میں جی پہلے کسی سیشن میں. تو وہ بیدی تھا، اس نے پیپر میں لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو کا پرچہ 50 مارکس کا ہوتا تھا، مولوی صاحب پڑھاتے تھے. عربی کے تھے، ہیڈ بڑے اسکالر تھے، اور سول سروس میں کمپٹیشن میں آ گئے تھے. یہ شاید پہلے ذکر کیا میں نے. تو جب آفیسر نے کہا کہ میٹ مائی وائف، تو آئی وونٹ شیک ہینڈس. اگلے دن استعفیٰ دے دیا. یہ جب ان کا ذکر آئے گا، یہ باتوں کا تو ذکر آئے گا، ریپوٹیشن ہو، ہندوؤں سے ہاتھ ملا کے ہاتھ دھوتے تھے. لیکن اس زمانے میں یہ علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ ہندو لڑکے بھی ان کا ادب کرتے تھے. اگر انسان کی نیت نہ ایک ہے اور فساد کا غرض نہیں ہے اور اس میں کینہ نہیں ہے، وہ ایک بولی پن قسم کی وہ باتیں تھیں ان کی. مجھے یاد ہے پروفیسر اشفاق علی خان بعد میں گورنمنٹ کالج کے پرنسپل بھی ہو گئے تھے، ہمارے دوست تھے، روئنگ کالج کے روئنگ کے وہ اس میں تھے، ہم بھی تھے. تو وہ کالج کے اساتذہ کا ریڈیو پر ذکر کر رہے تھے. مولوی صاحب کو ذکر آیا تو ہی اسٹارٹڈ کرائنگ. تو یہ اختلاف رائے جو ہے اب بھی میں ذکر کر رہا ہوں، ادب سے کر رہا ہوں. ہمارے خلاف بولتے تھے. حضرت صاحب کو مارکس کم دیا، حضرت صاحب وہاں پڑھتے تھے نا، صفا ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ. تو کہا کہ یہ ڈکشنری میں تو یہ لکھا ہے. تو مولوی صاحب کہیں گے کہ ڈکشنری میں تو ہر چیز نکلاتی، ڈکشنری کا کیا ہے. تو آدمی اچھے تھے، بہت اچھے آدمی تھے.
وہ بتا رہے تھے بیدی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. ہاں انہوں نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 50 مارکس کا پرچہ ہوتا تھا. خاکسار کی رائے میں گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک مسجد ہونی چاہیے, یا شاید جامع مسجد ہونی چاہیے جہاں مسلمان لڑکے باجماعت نماز ادا کر سکیں. وسلام خاکسار پران نورتھ سنگھ بیدی, پی این ایس بیدی, داڑھی نہیں ہوتی ان کے بال میں. مولوی صاحب نے ان کو, اب مجھے پورا یاد تو نہیں لیکن غالباً 50 میں سے 49 مارکس. اور رؤف شیخ ہوتا تھا, یہ سیکٹری فائنانس بھی رہا ہے پاکستان کا, یہ ہوتا تھا اردو سیکشن کا ایڈیٹر راوی کا, اور اپنے آپ کو بڑا فن خاں سمجھتا تھا. تو اس کو انہوں نے کو دیے ہوں گے 25-30 دیے ہوں گے, 40 دے دیے ہوں گے, 30 دیے ہوں گے میرے خیال میں. اب وہ بیدی تو ایک بلا تھی نا, وہ تو بیدی کا تو ایسے تو نوجوان کم ہی دنیا میں ہوتے ہیں. تو بہرحال وہی مینوورڈ کس طریقے نہ کہ اس کو پرچہ بھی نظر آ جائے اور پھر وہ لے کر بھی پرنسپل کے پاس جائے. سوندھی صاحب پرنسپل تھے, ان کے پاس بات پہنچ گئی. انہوں نے مولوی صاحب کو بلایا کہ مولوی صاحب ڈیڈ یو مارک دس پیپر؟ یس آئی ڈیڈ. مولوی صاحب یہ تو بڑا فرق ہے کہ ہاں ہم لیاقت کے مارکس بھی دیتے ہیں اور شرافت کے مارکس بھی دیتے ہیں. یہ لیاقت کے مارکس ہیں, یہ شرافت کے. تو ایسے آدمی کو کون برا سمجھے گا؟ وہ ہے نا اردو کا اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے خدا. تو یہ اگر رہے تو سب کچھ رہا ہے. تقویٰ کے قریب پہنچتی ہے بات, جس میں انسان اپنے آپ کو وہ نہ سمجھے کہ میں ہوں. تقویٰ تو یہی ہے کہ خدا کو خدا سمجھے اور اپنے آپ کو کہے کہ میں تو انسان ہوں. یہ تقویٰ ہے. اگر یہ مولوی میں آ جائے, ہر کسی میں بھی آ جائے. لیکن مولوی تو آپ کو پتہ, میں ماڑی انڈس پہ آیا کرتا تھا, تو لیل پور میں رکیں تو آج کل جو فیصل آباد کہلاتا ہے, وہاں کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا تھا. لاہور سے گاڑی آتی تھی پھر ہو جاتی تھی. تو سردی کا موسم تھا, میں وہ جو پلیٹ فارم ہے وہ دونوں طرف سے وہ کھلا ہے, تو بینچ یوں ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے, ایک پہ میں لیٹا ہوا تھا. کوئی 5-6 مولوی صاحبان بالکل ٹپیکل مولوی, وہ کوئی جلسہ اٹینڈ کر کے آ رہے تھے. آ کے بیٹھ گئے بینچ پر, ادھر میں لیٹا ہوا ہوں, ادھر بیٹھ گئے. حضرت صاحب کے خلاف بول رہے ہیں. لیکن ایک بولا بھئی بات یہ ہے کہ مرزا لکھدا بڑا ہے. ان سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ. کوئی ایک مولوی ایسا نہیں جس نے اگر اس نے پڑھی ہے کتاب تو وہ یہ کہے کہ ہاں یہ اسی رسول اللہ سے سن دی. اسی رسول اللہ سے بغیر تو اسی ہے ہی نہیں, کوئی بھی نہیں. ہم سے زیادہ کون سے رسول کی عزت کرتا ہے, لیکن وہ نہیں, باز نہیں آتے. پچھلے دنوں میں ہمارے, اب تو فوت ہو گئے چودھری نذیر احمد صاحب, ہمارے وہ سربراہ نمبردار ہیں, تو فوت ہو گئے. ان کے بچوں نے ایک کھڑکی کھولی, شاید کھول دی, گرمی کا موسم تھا, وہ اے سی تو نہیں لگا ہوا, MTA لگا ہوا تھا. 2-4 بچے کھڑے ہو گئے ہوں گے. بس کوئی پہنچ گیا پولیس کے پاس, پولیس آ گئی کہ تم تبلیغ کر رہے ہو. سکھ کس طرح کرتے ہوتے تھے کہ مسلمان بانگ دیتے ہیں تو ہم بند کرو مانگ, ہماری عورتیں بانگی جائیں گی. آٹا بھی گنے, آٹا بھی بانگا جائے, آٹا بھی بانگا جائے گا. یہ اسلام تو جو ہے, اسلام کا جس نے نام لے لیا کہ میں مسلمان ہوں, اس میں تو اسلام کی خوشبو آنی چاہیے, اس میں بدبو سے نہیں آنی چاہیے. تو یہ انفارچونیٹ ہے, اور شکر ہے کہ ہم اپنے باوجود اس کے اپنی طرف کہتا ہوں, پتہ نہیں کیوں خدا نے نواز ہی لیا ہے, کہ ورنہ ساڈا کی حق ہے کسی اس نور دے نال کھڑے ہوئیے. تو بہرحال پھر کالج جو ہے وہ تو چلا. پھر اس کے جب پھر نیشنلائز ہو گیا پھر. اچھا, اس میں ایک پہلو آتا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے, اگر اس کے پاس پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے, تو وہ یہ نیشنلائز ہو گئے. تو ہم نے کہا جلسہ آ گیا, جلسہ آ گیا, اور آپ کو پتہ غیر احمدی لڑکے بھی تھے, ہوتے ہیں ہمارے, مہمان آ گئے. اب وہ باہر لڑکے کہتے ہیں, معلوم ہوتا ہے اندر کوئی تحریک چلی ہوگی, لڑکا کہتے ہم تو نہیں نکلتے.
بڑی ہم زور زبردستی بھی نہیں کر سکتے تھے ہم، چنانچہ وہ نکل گیا۔ اب اگلا سال آ گیا، میرا یہاں سے ٹرانسفر ہو گیا، یہ 75 کی بات ہے، یہ 76 کی ہوگی، مجھے اب یاد نہیں پورا، برل 74 میں تو ہم ڈکلیئر ہو گئے نا، اس کے بعد کی بات ہے، جلسہ آ گیا۔ تو نہیں، میرا ٹرانسفر ہو گیا۔ ٹرانسفر کیا ہو گیا، مجھے پہلے وہ ریٹائر کر دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد میں ہائی کورٹ میں چلا گیا تو انہوں نے مجھے اسٹے آرڈر دے دیا، تو میں یہاں پھر میرا ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ کی یہ تھی کہ ہی شوڈ ناٹ بی ڈسٹربڈ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن چلتا تھا، ہو گیا۔ تو ایک خط آیا، اچھا میں نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مغفرت کا سلوک کرے، اچھے آدمی تھے، اہم بھی نہیں تھے، شیعہ خیالات کے تھے، بلکہ ان کے ذاکر تھے ڈاکٹر سید صفدر حسین، وہ ہم لوگوں کے واقف تھے۔ پہلے وہ ڈائریکٹر تھے، پہلے وہ ہمارا ڈائریکٹر ہوتا تھا، وہ پنڈی میں ہوتا تھا، پھر یہ سرگودا ڈویژن بنا تو سرگودے میں لگ گئے، پہلے تو ملتان ڈویژن ہوتا تھا نا، یہ الگ سے ڈویژن بنا تو یہاں گئے، پھر یہاں ڈائریکٹر بن کے وہ آ گئے، پھر وہ ڈی پی آئی بن گئے ڈائریکٹر، یعنی سارے پنجاب کے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سارے پنجاب کی ڈائریکٹریٹ ہوئی ہے۔ تو اطلاع کی آئی، یعنی میرا وہ ٹرانسفر کر دیا۔ تو وہ کسی مضافاتی کالج میں؟ نہیں، امبالہ مسلم کالج۔ تو میں کہ میں نہیں جانا، میں ان کو اور کالج دیا۔ اسی کہیے کہ انہوں نے جن دیر تک میں تھے انہوں نے غیر احمدی پرنسپل میں لے آنا ہے تاکہ بالکل مہمان بالکل ٹھہرن، اس تک ہی دماغ ہی گیا ساڈا۔ اس کے بعد پھر میں نے ایف سی کالج کرتا، ایف سی کالج میں گیا تو میں کہ جلسہ کیا۔ ہاں، اس سے پہلے یہ ہوا کہ ہم نے کہا ابھی وہ ٹرانسفر نہیں ابھی ہوا، تو میں نے کہا ابھی چلیں، اب پچھلی دفعہ تو لڑکے جو ہیں وہ کمروں سے نکلے نہیں تھے، اور اب بھی اس طرح ہوا تو مہمان آ جائیں گے بیچارے، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے کالج میں پہنچیں گے تو کیا بنے گا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ کیا کیا جائے۔ میں نے کہا کہ دسمبر ٹیسٹ جو ہے نا وہ جلسے کے بعد رکھتے ہیں، وہ چنانچہ ایک میز کھڑی کر کے نا باہر وہ اتنے چڑھ کے لڑکے اکٹھے ہو گئے۔ ہاں، میں نے ڈاکٹر صفدر حسین صاحب کا ذکر آیا تو وہ کہنے لگے چوہے صاحب چپ کرے، کھسک جاؤ، آپ کے کتنے ہیں؟ وہ اس کے کیا اس کو کہتے ہیں رخصت اتفاقیہ، میں کہ ساری ہے، رخصت اتفاقیہ لے لو، اس کے بعد ڈائری کر دو کہ آئی ایم پروسیڈنگ آن لانگ لیو اور مجھے بھیج دو، پوسٹ ذرا ٹھہر کے کرنا، انہیں اپنا پوسٹ کر دینا اور جاؤ، چارج وارج نہ دینا، اور نوٹس لا دو اپنا نیکسٹ آدمی کسی طرح ہو گیا۔ اسی ڈاکٹر شاہد صاحب لکھتا ہی آفیشیٹ ایز پرنسپل، اور آپ جناب سے کھسک گئے۔ پوسٹ مین نے کیا، انہوں کچھ پیسے سے دیے، کہ دیکھو اگر سرکاری ڈاک نظر آ نا، سرکاری ڈاک تو پتہ ہوتا ہے، ایک تو ٹکٹ سرکاری لگے ہوں گے، پتہ لگ، وہ آپ نے الگ رکھنی ہے، میں پرنسپل ہوں، وہ میں ہفتے کے بعد آیا کروں گا، وہ میں دیکھ لیا کروں گا۔ بھائی ٹھیک ہے، وہ چنانچہ وہ دے جاتا تھا، الگ رکھ لیتا تھا میں، تو وہ دیکھ لیتا۔ اب دماغ یہاں تک ہی گیا کہ یہ مہمان جو ہے یہاں نہیں ٹھہرنے دینا ہے انہوں نے، مجھے جو ہٹایا ہے وہ اس وجہ سے ہٹایا ہے۔ ایک پہلے سرکولر آیا ڈائریکٹر کی طرف سے کہ جلسے کے دنوں میں کالج بند رہے گا، نہ کالج کھلا رہے گا۔ دھیان اتنے گیا کہ انہوں نے پھر ہوئی کلاساں لگن دیا، کھلے رکھنے کا تو مطلب یہی ہے نا، عام یہی مطلب لیا جاتا ہے، چنانچہ کالج کھلا رہے گا۔
اس کے بعد آ گیا ڈی پی آئی کی طرف سے آ گیا کالج کھلا رہے گا اس کے کرسمس ڈیز میں. اس کے بعد آ گیا ڈی سی کی طرف سے آ گیا. اس کے بعد سیکٹری ایجوکیشن کی طرف سے آ گیا. اس کے بعد ایڈوائزر ایجوکیشن کی طرف سے آ گیا کہ ٹی آئی کالج جو ہے وہ کرسمس میں کھلا رہے گا. احمد نوازی کیا بھی انہوں نے مہمانوں کو نہیں ٹھہرنے دینا. قصہ یہی ہے. اچھا اس کا جن کو علم نہیں ہے اس بات یہ ہے پرنسپل کہہ سکتا ہے کالج جو ہے وہ کلوز نہیں کر سکتا. پرنسپل کہہ سکتا ہے کہ کلاسیں نہیں ہوں گی 1 مہینے کے لیے کہتے کلاسیں نہیں. کالج کھلا رہے گا. کالج بند صرف گورنمنٹ کر سکتی ہے یا 1 یا 2 دن کے لیے لوکل ہالیڈے ہو سکتی ہے جو ڈی سی کو اختیار ہے. دیٹس آل. ڈی سی کالج کے اندر نہیں انٹر ہو سکتا. اگر پرنسپل کا اندر نہیں آنا یہ کانٹ کم. پولیس نہیں اندر آ سکتی. رول یہ ہے عمل کچھ اور ہوتا ہے. تو جب یہ آنے شروع ہوئے اچھا میں ہر ہفتے آتا تھا ڈاک شاک دیکھ جاتا تھا. کوٹھی کو باہر تالا لگا دیا ہوا تھا. وہاں شاہد احمد بیٹھا رہتا تھا اور میں پچھلے گیٹ پہ آتا تھا وہاں ڈاک دیکھ جاتا تھا. اب جلسے قریب کے آ گیا جلسہ تو میرے دل میں جیسے وہ بھوک سی اٹھتی نا بھی جانا چاہیے جلسے پہ. چلے پرنسپل کی کوٹھی پہ تو ٹھہرے گا نا کوئی مہمان میں ٹھہرا لوں گا اپنی دیکھی جائے گی. پچھلے وہاں درے میں اتر کر پچھلے گیٹ سے اندر آیا تو ابھی کمرہ صفائی کر رہے ہیں. شاید انہوں نے کہا کہ ذرا یہ گرد ورد چاڑو. تو اتنی دیر میں گیٹ کسی نے کھٹکایا. میں کہا گیٹ کھٹکیا کی گل ہے لوگوں کو پتا کہ میں تھے نہیں جی اگے تک کدے نہیں کھٹکیا. کہ جو پتہ کرو کہ جی کار کھڑی ہے ایک. کہ جو پوچھو کون. وہ کہتے ہیں جی ایک ڈائریکٹر ہیں ایجوکیشن کے اور ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ہیں. ان کا نہیں پتا سی کالجز کی ہوں لیکن دسے. میں کہا کھول دو پھر دروازہ تالا لگا ہوا ہے. کھول دیا. اندر آئے تو جو ڈائریکٹر تھے غالباً ان کا نام میاں شفیع اشرف ایسا. شفیع اشرف تو ہمارے ہوئے ہیں. شفیع انور یا ایسا کچھ نام تھا. اور ڈپٹی ڈائریکٹر ان کے ساتھ. کیونکہ لو جی چودھری صاحب تو اسی پھاڑ ہی لیا نا پھر. میں کہا جی میں کوئی گم تو نہیں ہوا میں نے چھٹی لی ہوئی ہے. اندر بٹھایا تو وہ جلسے کی وجہ سے ٹک شاپ بھی کھل جاتی تھی. وہاں سے چائے منگوائی. شاید وہ چائے لے کے آیا. کھیل رہے جیسے کالج کھلا ہے نا مجھے کھلا ہے. کوئی ایک دفعہ ٹوٹا آرڈر آیا کالج کھلا رہے گا بس اور گنیا آپ کدھر سے آیا ادھر سے آ گیا ادھر سے آ گیا. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. میں نے خط لکھا کہ کلاسز کو بند کر دیں. ڈی سی کو نہیں پہلے فون کیا ہر دفعہ کہہ وہ مصروف ہے ہر دفعہ کہیں مصروف ہے. میں نے پھر ایس پی کو فون کیا کہ دیکھیے یہاں 100 200 300 لڑکا غیر جماعت پڑھتا ہے. یہاں 1-2 لاکھ آدمیوں نے آنا ہے. آپ کبڈی کے میچ پہ آپ لوکل ہالیڈے کر دیتے ہیں. آپ ڈی سی صاحب سے جا کے ملیں اور کہیں کہ لوکل ہالیڈے کریں اتنے دنوں کی. ساری کرسمس ناسی ہے 3 دن 4 دن جو ہیں یہاں آپ جواب ہی نہیں دیتے تھے. کہتے تھے صاحب مصروف ہے صاحب میٹنگ ہے. خیر وہ بیٹھے چائے شاہ پیتی. کہنے جی اب پکی بات ہے نا. میں کہا جی ٹھیک ہے کالج کھلا ہے. باہر آئے کار میں بیٹھے کہ چوہدری صاحب اب بات ٹھیک ہے نا کلاسیں صبح لگیں گی نا. میں کہا جی وقت دیکھ لو. رات کے 10 بجے ہوئے تھے. میں نے کہا وقت دیکھ لو. اب یہ آپ زبانی آرڈر یہ بھی آرڈر ہیں گورنمنٹ ان کو وربل آرڈرز کہتے ہیں وہ بھی آرڈرز ہیں. اب آپ آرڈرز لے کے آئیں گے کلاسیں لگنی چاہیے. یہ 10 بجے رات کے آج مجھے یہ آرڈر مل رہا ہے. میں نے کلاسیں جو ہیں وہ بند کر دی ہوئی ہیں. کوئی کلاس نہیں یہاں لگ رہی. کالج کھلا ہے لائبریری کھلی ہے دفتر کھلا ہے. اتفاق یہ ہے کہ لیبارٹری بھی ہماری ایم ایس سی کھلی ہے لیکن وہ چند ایک لڑکے کہنے جی واپس آ گئے. بٹھائے کہنے جی وہ کالج تو کلاسیں تو لگیں گی. میں نے کہا جی کلاسیں کیسے لگیں گی میرا کام تو نہیں لڑکوں کو لایا. ہم کلاسیں ہم بیٹھے ہوں گے آپ لڑکے آ جائیں گے کلاسیں لگا لیں گے بس ٹھیک ہے. اٹس ناٹ یور ہیڈ ایک. کلاسیں لڑکے آئیں گے صبح کلاسیں لگنی چاہیے. کہ ٹھیک ہے.
چنانچہ اگلی صبح، ہاں ابھی وہ گئے ہیں. یہ ہماری جماعت بھی معلوم تھا عجیب و غریب جماعت ہے، کوئی اس میں اس کو یہ نہ معمولی سمجھیں کہ یہ ہم درویش ہیں. درویش تو ہیں لیکن حق کی بات جو ہے اس کا ہمیں علم بھی ہوتا ہے. ابھی وہ گئے ہیں تو حضرت خلیفہ رابع جو اس وقت حضرت میاں صاحب تھے اور ناظم مہمان نوازی تھے وہ تشریف لے آئے. اب جو گفتگو ہوئی ہے مجھے نہیں پتا انہوں نے کہاں سے سنی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مولوی پامڑی صاحب بھی اس چیز دے ماہر سن، پتہ نہیں کتوں. انہوں نے آگے پوچھا نہیں بھی کی آدمی جسٹ کیم، ادروائز ہی وونٹ ہیو کم. ان کا فساد کرانے کا ارادہ ہے. لڑکے اگر آئے تو انہوں نے کسی نہ کسی کو مروا دینا، فساد کا ارادہ ہے. آپ کالج صبح کھولیں، سارا سٹاف جو وہاں ڈیوٹی پہ ان کا واپس آ جائیں یہاں، اور باقاعدہ جو آپ کو روٹین ہوتی تھی، جھنڈا لہراتے تھے، ترانہ بجتا تھا، وہ سب کریں امیجیٹلی آفٹر. جن دیر میاں صاحب کو آئے اتنی دیر نہیں ہوئی، امیجیٹلی وین دے لیفٹ. اسی جناب وہ سارے استادوں نے درخواست کی تھی کہ تشریف لے آؤ. میٹنگ ہوئی، اگلے دن صبح پہنچ گئے. وہاں سے ٹیسٹنگ کی جلسہ گاہ کی طرف سے آوازیں آ رہی تھیں. سین میں ہم بیٹھے تھے، غیر احمدی اساتذہ بھی تھے وہاں، باہر بیٹھے تھے. ایک کار آئی آفیشیل لکنگ، گزر گئی یوں، دوسری آئی یوں گزر گئی. پھر یہ ڈائریکٹر شفیع انور صاحب، غالباً یہی نام ہے ان کا، وہ تشریف لائے. شریف آدمی تھے، اچھے آدمی تھے. تو اچھے تو سارے ہی تھے، یہ بیچارے مجبور تھے. تو ہم بیٹھے ہیں، میں کھڑا ہوا ریسیو کرنے کے لیے. ہی جسٹ واکڈ اپ، آگے آئے کہ چوہے صاحب تو یہ ساڈے چنگی کی تھی. آئی واز شاکڈ، آپ نے بڑی زیادتی کی ہے. اسی طرح کہ میں نے کہا لک ہیئر پروفیسر شفیع احمد، آئی ایم سٹنگ ود مائی اسٹاف. آئی ڈونٹ نو کہ اخلاقی بات تھی یا بد اخلاقی کی بات تھی، یہ میں نے کہی. آئی کنفیس دس کہ لک ہیئر آئی ایم سٹنگ ود مائی اسٹاف اینڈ اٹ جسٹ ہیپنز آئی ایم سینئر ٹو یو. ڈونٹ شاؤٹ ایٹ می، آئی وونٹ بی شاؤٹڈ ایٹ. اونچی آواز سے نے پکڑ لیا. عبداللہ کے اوپر ہے کہ چودھری صاحب تسی بھی مارے گئے، ڈاکٹر شاہد بھی مارا گیا تو میں بھی مارا گیا. میں کہا اب چھوڑیں، آپ ہمیں چھوڑیں، بات کیا ہے. یہ کر پایا. وہ اساتذہ نے معلوم ہوتا ہے ڈاکٹر شاہد صاحب کو پریشرائز کیا کہ دیکھو جلسہ آ گیا ہے تو ٹھیک ہے ایسے آؤ تو جاؤ، 3 دن تک تسی میرا کالج بند کرو. بجائے دے نوٹس لگتا دیر ول بی نو کلاس ورک. کلاس ورک تو پہلے بند کیتا سی. دیر ول بی نو کلاس ورک فار دیز 3 days. انہوں نے لکھتا دی کالج شل ریمین کلوزڈ فار 30 days. دی پرنسپل ہیز نو رائٹ ٹو کلوز دی کالج. اور غیر احمدی اساتذہ نے بھی اتارا اور وہاں بھیج دیا. کہنے لگے تسی میرے نال چلو. کتنے؟ کہتے وہ ڈی سی تے ایس پی تے دوسرے سب آئے ہوئے ہیں، تو وہ جو ٹاؤن کمیٹی ہے وہاں بیٹھے ہیں، اور آپ میری بریت کر دیو کہ میں تمہیں پیغام رات دیتا سی. میں کہا ٹھیک ہے چلو. ہم چلے گئے. اب لوگ جلسے والے گزر رہے ہیں ساتھ ہی، سڑک پر تو ہے وہ، تو یہ باہر بیٹھے تھے. اسے پہنچے تو ڈی سی صاحب بالکل وہی فارمولہ. وہ کہنے لگا جی پرنسپل صاحب تسی ساڈے چنگی کی تھی، بڑی زیادتی کی تھی. میں کہا جناب میں کی کیسی کیتا ہے. And who are you to talk to me about the college? You have got nothing to do with the college. آپ دخل نہیں دے سکتے اس میں. میرے مطلب شکایت ہے سیکٹری ایجوکیشن کہیں جا کر. اب میرے ساتھ ڈاکٹر شاہ صاحب یہ مجھے پکڑیں کھینچے گئے چودھری صاحب. ادھر لوگ کٹھے ہونے شروع ہو گئے، اچھی جو بول رہے تھے. 5-7 مجسٹریٹ بھی بیٹھے سی، اے سی بیٹھا سی. چودھری عبدالغفور ہوں سی اے سی، اچھا بندہ سی ویسے. یہ سا تو میں کھا ہی گیا، بچوں یاد ہی نہیں رہا، بچوں بھول گیا. نہیں چودھری عبدالغفور نے سی اور سے جاتا. تو میں کہا جی آپ دخل نہیں دے سکتے. کہ ہم دے سکتے ہیں دخل، یہ لا اینڈ آرڈر پرابلم کا پیدا بنا ہوتا ہے.
کہ لا اینڈ آرڈر پرابلم کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آئی ایم شاؤٹنگ، لڑکے ہے نہیں اور آپ کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر پرابلم پیدا. آپ کہیں کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر پرابلم پیدا کرنا ہے. اور یہی حضرت میاں صاحب اس وقت تھے، حضرت کے بعد آبے رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جنہوں نے فساد کروانا. ہم کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر پرابلم چنیوٹ میں پیدا ہو گیا. تو ایس پی بول گیا. میں کہ ٹو ہیل ود چنیوٹ، آئی ایم ناٹ کنسرنڈ ود چنیوٹ. وہ کہتے ہیں کہ ٹی آئی کالج جڑا ہے وہ بند ہے، ہمارا کالج بھی بند ہونا چاہیے. میں کہ ٹی آئی کالج از ناٹ کلوزڈ، ٹی آئی کالج از اوپن. یہ آپ کیسے کہتے ہیں کلوزڈ ہے؟ یہ وہاں سے ہو کے آئے ہیں. کلاسز کا جو آرڈر ہے مجھے رات ملا ہے 10:30 بجے. انہوں نے کہا تھا بوائز آر ناٹ یور ہیڈ ایک، اور ساری رات مجھے والدین نے سونے نہیں دیا جیسے دیہات کے ہے. لوگ آتے رہے جی کہ چوہی صاحب اگے تک کدے پولیس نہیں لینا آئی منڈیا اسی جائیے یا نہ جائیے. ہم نے کہا بھی آپ دیکھ لیں، ہماری طرف سے خواہش ہے کہ آپ آئیں. اب خیر لمبی گل ہوئی، بڑی لمبی چوڑی ہوئی، اور پتہ نہیں کی تھا. اسی بھی بنٹ اور بورڈس وہ کوئی بہادری نہیں سی، وہ حالات ہی ایسے ہوئے. میں کہا جی آل رائٹ، آئی گیو یو ون آپشن. آپ میں اعلان کروا دیتا ہوں جلسہ گاہ پر، جتنے احمدی طالب علم وہ آ جائیں گے، کلاسیں لگیں گی. آپ کے کہنے پر کوئی غیر احمدی طالب علم بھی نہیں آیا، آپ اس پر اعلان کروا دیں ریڈیو پر اور ٹی وی پر کہ پرنسپل ٹی آئی کالج کہتا ہے کہ کل تمام لڑکے حاضر ہوں. آج بھی لگے گی کلاس، احمدی لڑکوں کی لگ جائے گی. کل بہت سے لوگ آ جائیں گے، آئی شور یو دس. لیکن ایک شرط ہے. میں خود آنا کہ میں گلا آئی ہوں میں ادروائز آئی ایم انفٹ ٹو تھنک آف دیز تھنگ. اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. ایک شرط ہے، آج مجھے لکھ کر دیں گے، اگر فساد ہوا تو آپ ذمہ دار ہوں گے. خاموش ہو. وہ ڈی سی بیچارہ کوئی ایسا آدمی لایا ہوا سی کہ جو مرضی ہو تو کواؤ. اس بندے این لائے ہوئے سن. پرنسپل دوسرا اس واسطے لے آ رہے سی کہ وہ لکھے گا کہ احمدی بیڑیوں نے اتنے بے زبان بچوں کو، مسلمان بچوں کو ذبح کر دیا. خواب ہمیں اندر بیٹھے ہوں دے وہ کہ جی ایک شرط ہے، یہ لکھ کر دیں گے. آپس چنا بھی اشارے شورے ہوئے. تو یہ ایس پی جو تھا یہ وہ نہیں تھا جو جب ریڈ کیا ہے انہوں نے کالج پہ، یہ وہ حصہ میں ذکر نہیں کیا. وہ اور تھا، وہ بہت اچھا، یہ بھی اچھا ہی ہوگا. تو یہ دونوں اٹھے، ایس پی اور ڈی سی، اندر گئے. ناڑی کمرہ جو ہے ودن ہاف اے منٹ باہر آ گئے. جس طرح وہ کیٹاپلٹ سے یوں پھینکتے ہیں باہر نکلا، اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں ہمارے اندر درمیان. ساتھ ہی تو ہے وہ کہ سر میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ فون نہ کریں، اب نہیں ہو سکتا. مسٹر ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر آف پاکستان واز آن دی فون آل دی ٹائم. اس کا کیا کام تھا پرائم منسٹر کا کہ ایک دیہات میں ایک کالج ہے، ڈگری کالج ہے، آل رائٹ، ون آف دی بیسٹ کالجز، کالج ہے، کیا ہے. ساری لائنیں جو ہیں وہ سیدھی لگی ہوئی ہیں، اور تمام عملہ اس تیار پہ ہو کہ ٹی آئی کالج کی کلاسیں لگنی چاہیے اس 1 لاکھ کے مجمع میں. اس نے 76 میں اختیارہ اپنا یہاں کروانا تھا. 5-10 آدمیوں کو مروا دینا غیر احمدی لڑکوں کو اپنے ایجنٹ سے، پھر فائرنگ کروا کے 1000-2000 احمدیوں کو ذبح کر دینا تھا اور الیکشن جیت لینا تھا. دس واز دی اسکیم. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. ہماری تو اس میں کوئی خوبی نہیں. ہم تو یہی سوچتے رہے کہ جلسے کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں کہ مہمان جو ہیں وہ جلسے میں آ کے ٹھہرنے کے لیے جگہ دیں. تو یہ ہر بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے. ہمارے کوئی ایمبیشنز ہی نہیں، نہ پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں، نہ فائنینشیل ہماری کوئی وہ ہیں کہ ہم جی کوئی کمپنیاں بنا کے قبضہ کر لیں، اکانومی پہ قبضہ کر لیں. ہمارا تو وہ ہے ہی نہیں. ہمارا تو مقصد ہی نہیں. ہمارا تو مقصد صرف اتنا ہے کہ اسلام نافذ ہو، خود لوگ نافذ کریں، ڈنڈے سے نافذ نہ ہو، لوگ قبول کریں، اپنے اوپر وارد کریں. اسی لیے امام مہدی نے آنا تھا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آ گیا. اور یہ نظارے جو ہیں اگر دیکھنے ہوں تو جماعت پہ سختیاں بھی جماعت نے جھیلی ہیں، آسانیاں بھی دیکھی ہیں.
کبھی یہ نہیں ہوا کہ کبھی وہاں اور ہوں، ڈر سے کچھ ہو گئے ہوں یا لالچ سے کبھی ہو گئے ہوں، وہی ہیں جو چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اس طرح چلے گا انشاءاللہ۔ اور ہماری نسلیں جو ہیں وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں بعض طریقے ایسی چلی ہیں۔ اب میاں صاحب بیٹھے وقف نو کے، مجھے بھی یہ ساتھ حاصل رہی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے اب جو آپ کے آتے ہیں وہ دیکھ لیں، آپ ٹی وی پر ہی دیکھ لیں، جب وہ ہمارا ایم ٹی اے آتا ہے اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم فخر سے نہیں کہتے، ہم تو شکر کے مقام پہ کھڑے ہیں، نہ ہم کسی کے خلاف ہیں، نہ ہمارا کوئی غرض ہے اور اس کے۔ تو کالج لے لیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ادارے ہم سے چھین لیے ہیں، ہمارے ماحول میں بچے ہمارے پڑھتے تھے اور غیر جماعت بچے بھی پڑھتے تھے، یہ نہیں کہ وہ نہیں پڑھتے تھے، سب کے لیے کھلے تھے دروازے، سب کے لیے دل کھلے تھے ہمارے، کسی کو بیگانہ نہیں سمجھا اور نہ بچوں نے سمجھا اس طرح۔ ٹھیک ہے، ان میں سے بات کہی آ کر بعد میں جا کر احمدی بھی ہو جاتے تھے، لیکن ہماری کوشش ہوتی تھی کہ یہاں کوئی اس طرح نہ ہو جائے کوئی۔ ایک محبت کا تھا، کاش سارے عالم اسلام کو اور ساری دنیا کو وہ محبت نصیب ہو جس کے لیے جماعت احمدیہ قائم کی گئی اور جس کے لیے جماعت احمدیہ کوشاں ہے، دل و جان سے کوشاں۔ لوگوں کی ہم گالیاں بھی کھاتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ اب سعید صاحب کے ساتھ انٹرویوز کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو انشاءاللہ گفتگو چلتی رہے گی۔ جزاکم اللہ، آپ تکلیف کی تشریف لائے، شکریہ جی شاہ صاحب، میاں صاحب۔ بشرطے کہ زندگی رہی اور توفیق ملی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لمبی زندگی اور صحت والی زندگی سے نوازے۔ جزاکم اللہ۔